الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج وہ دن ہے کہ اس دن اللہ پاک نے یہ پیارا وطن عزیز جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اللہ پاک کی جو ایک نعمت ہے ہمیں ملا، کیونکہ وطن بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ تو ہمارا یہ آزاد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947، 14 اگست 1947، اور بمطابق کیا ہی پیارا دن کہ 27 رمضان کو یہ الحمدللہ وجود میں آیا اور یہ وطن عزیز ہمیں ملا، اور ہمارے بزرگوں نے کس طرح اس میں قربانیاں دی اور کس طرح وطن کی طرف ایک سٹرگل کی، اور اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے۔ تو آج 14 اگست ہے اور پاکستان کا آزادی کا دن ہے، اور واقعی وطن ایک نعمت ہوتی ہے، اور یہ نعمت اس سے پوچھیں جو وطن سے دور ہیں، جو وطن سے باہر ہیں، برس ہو جاتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے۔ صحیح عرض کروں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ فیلنگ جب ہم بھی اوورسیز سفر کرتے ہیں، بیرون ملک ٹریولنگ ہوتی ہے، تو وطن یاد آتا ہے۔ وطن ہے، یہاں رہ کر ہم 20 باتیں کرتے ہوں گے کہ ہمارا ملک یوں، ہمارا ملک یوں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں پھر وطن کی قدر آتی ہے، وطن کی یاد آتی ہے، وطن کے لوگ یاد آتے ہیں، وطن کی مٹی یاد آتی ہے۔ تو اللہ پاک کے کرم سے یہ 14 اگست جو یوم آزادی ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو آج الحمدللہ 14 اگست ہم مدنی چینل کے ذریعے بھی یوں منا رہے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ حسب حال اچھی نیتیں کر لیں، اول تاخیر اس پروگرام میں شامل رہیں۔ وطن عزیز سے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس وطن عزیز کو کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی برکتیں ہیں، کیسی معدنیات ہیں، کیسے فروٹس ہیں، تو سبزیاں، تو پھل، تو کیا اللہ نے اس میں نعمتیں عطا فرمائی ہے، کیسے موسم ہے، اور پہاڑ، تو پھر ریگستان، تو پھر سبزے۔ تو باتوں میں انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کی سیر بھی کریں گے، اور جہاں پوسیبل ہوا آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے۔ تو آپ نے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے 2 بہترین مبلغین جو ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، بہترین مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، مدنی چینل پر ماشاءاللہ زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ماشاءاللہ ہمارے عمران مدنی بھائی تشریف فرما ہیں، اور میرے دل کی طرف اسد مدنی بھائی تشریف فرما ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ انہوں نے کرم فرمایا۔ ان مبلغین کے ساتھ ماشاءاللہ 2 پیارے نعت خواں بھی آج ہمارے پروگرام میں ہیں۔ ہمارے عدنان شیخ عطاری صاحب ماشاءاللہ یہ بھی تشریف لائیں، ہمارے سبتر اختری بھائی یہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، بہت پیارے کلام پڑھتے ہیں۔ تو آج 14 اگست کی نسبت سے یہ وطن عزیز سے متعلق جو کلام ہے وہ بھی سنیں گے، اشعار بھی سنیں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سے متعلق میں عرض کروں گا، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم بھی جشن آزادی مدنی چینل کے ذریعے بھی منا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ اور بھی جگہ بالخصوص ان ایام میں جو ہے وہ الحمدللہ دعائیں ہوتی ہے، اور دعا سے بڑھ کر کیا، تو جو بھی ایسی چیزیں ہوں، گھر کا کوئی معاملہ ہو، کوئی یوم آزادی ہو، برتھ ڈے ہو، کوئی بھی خوشی کا دن ہو، خوشی کے موقع پر اللہ کو راضی کرے، اور اللہ کو راضی ہم شریعت پر عمل کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ جو شرعی طور پر خرابیاں ہیں، غیر شرعی کام ہیں، ناجائز کام ہیں، وہ کریں گے تو اس سے تو اللہ راضی نہیں ہوگا نا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، وطن عزیز ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عدنان شیخ بھائی بھی تشریف فرما ہیں، تو چلیں سٹارٹ میں عدنان شیخ بھائی سے وطن عزیز سے متعلق کچھ اشعار سنائیے۔ اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، پیارے خدا میرے خدا، اے میرے پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا، یا خدا
حفاظت فرما فضل کر اس صدا سایہ رحمت فرما مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان دیتا رہے تو عنایت اسے بر بر فرما اے خدا میرے خدا تو حفاظت فرما لطف سے تیرے میرے پاک وطن کی فضل سے اب مجھے جنت میں عنایت فرما اس کو تو اسلام بنا دے یا رب اس کو تو اسلام بنا دے یا رب میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما تو حفاظت فرما اے خدا میرے خدا پیارے خدا میرے خدا اے میرے پیارے خدا شکر صد شکر غلامی سے ملے آزادی شکر صد شکر غلامی سے ملے آزادی پھر عنایت غم ہوئی شوکت فرما تو حفاظت فرما اے خدا میرے خدا آج ہے امن وطن میرے پارا پارا پھر مغیا میرے مولا اسے راحت فرما آئے بست گناہوں میں ہوئے اہل وطن آئے بست گناہوں میں ہوئے اہل وطن یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما تو حفاظت فرما اے خدا میرے خدا پیارے خدا میرے خدا اے میرے پیارے خدا چور ڈاکوں سے میرے پاک وطن تو کر پا
آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے کتنا پیارا کلام لکھا، دعائیہ کلام ہے، ویسے بھی پڑھتے رہیں، یوم آزادی جشن آزادی کے علاوہ بھی پڑھتے رہیں کہ اللہ پاک واقعی ہمارے پاک وطن کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور واقعی جو قربانی دے کر جو چیز حاصل کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمیں تو بنا بنائے یہ وطن مل گیا، لیکن مل گیا اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو سنوارنا بھی ہے، اور اللہ کرے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نوجوان مستقبل کا معمار ہے، وطن کا یہ معمار ہے، تو وہ کیسے وطن کا معمار بنے گا، اپنے وطن کے لیے کیسے پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، اور پھر اپنے وطن کو ہم کیسے سنواریں۔ ہمارے مبلغین سے بھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عمران مدنی بھائی، وطن سے محبت تو چلے ہم تو ایک وطن عزیز پاکستان میں ہیں اور اپنے ملک سے محبت ہوتی ہی ہے، لیکن کوئی اسلام کے اندر بھی وطن سے محبت کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نے ہر حوالے سے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی سیرت میں بھی اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اور اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر یہ تمام موجود ہے۔ وطن سے محبت بھی اسلام نے اس کا درس دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے، اسی طرح قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، وہ آپ کا وطن تھا۔ اسی طرح پھر جب آپ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کو جب مکے میں چھوڑ کر آئے تو وہ بھی آپ نے جب اس کو اپنا وطن بنایا تو اس کے لیے بھی دعا کی، قرآن میں وہ موجود ہے، اس کی شروحات، اس کی تفسیر بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، تو قرآن کے اندر مختلف مقامات پر وطن کا ذکر موجود ہے، اور اس کی تفسیر کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وطن سے محبت ایک فطری بات ہے، فطرت میں جو ہے وہ انسان اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے محبت کیا کرتا ہے۔ اور یہ جو محبت ہے یہ صرف انسان ہی نہیں، یہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، چرند پرند میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے محبت کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وطن اصلی پہلے مکہ پاک، جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو، تو نبی پاک علیہ السلام کو پھر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، تو ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کو اذیت پہنچائے گی۔ پھر ایک بات اس نے یہ کہی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی، مکے سے آپ کو ہجرت کرنا پڑ جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مخرجیہ، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیا جائے گا؟ تو یہ جب بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی تو اس کے تحت محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے ففی ھذا دلیل علی حب الوطن وشدت مفارقتہ علی النفس، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے شدید محبت پر دلیل ہے، اور یہ کہ اپنے وطن سے جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی شاق ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جب وہ وقت آیا کہ حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حسرت بھری نگاہوں سے مکے کو دیکھ کر یہ ذکر فرمایا تھا کہ اے شہر مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب اور پسند ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنے وطن سے محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ وطن سے محبت یہ ایک فطری تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح پھر نبی پاک علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے اور حضور نے اپنا وطن جو ہے مدینے کو بنا لیا، اور مدینے سے پھر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اندر واقعات، مدینے سے آپ کی محبت دیکھی جائے تو ایک پوری داستان ہے، سیرت کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو مدینے سے محبت کا نبی پاک علیہ السلام کا نظر آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے میں تشریف لے گئے
تو مدینے کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی، صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے، حضور نے دعا کی اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خاص برگزیدہ بندے ہیں، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، حضرت ابراہیم نے تو مولا تجھ سے مکے کے لیے دعا کی تھی، اور میں مدینے کے لیے تجھ سے وہی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر حضور نے کہا وَمِثْلِهِ مَعَهُ، بلکہ اس سے دگنی دعا میں کرتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر مدینے کو جب اپنا وطن بنا لیا تو مدینے سے حضور علیہ السلام ایسی محبت فرماتے کہ جیسا کہ احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جاتے اور وہاں سے واپس تشریف لاتے تو نبی پاک علیہ السلام جب مدینے کی فصیل کو، مدینے کی دیواروں کو دیکھتے تو حضور علیہ السلام مدینے کی محبت میں اپنی سواری کی رفتار کو بڑھا دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور کسی اور سواری پر ہوتے تو حضور علیہ السلام اسے ایڑی لگا کر تیز فرما لیا کرتے تھے تاکہ مدینے میں جلدی داخل ہو جائیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، اور دیگر بھی مدینے کے فضائل اس کے اندر بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے علماء نے لکھے اپنے وطن سے محبت ہونا چاہیے، اور یقیناً مکے اور مدینے کا مقابلہ تو کوئی وطن کر ہی نہیں سکتا، بے شک۔ نہ ہمارا وطن نہ کوئی اور وطن، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ وطن سے محبت کیسی ہونی چاہیے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے اور اسلام نے ہمیں بتایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، زبردست گفتگو وطن سے محبت سے متعلق عمران مدنی بھائی نے فرمائی ہے۔ تو واقعی وطن سے تو محبت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو پھر وطن سے متعلق بہت ساری نیگیٹو باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، پھر اس کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اسد مدنی بھائی تشریف فرما ہیں، اپنے وطن کو یوں تو ہم کہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا بھی اوورسیز ٹریول ہوا ہے، یہ واقعی پتہ تو جب لگتا ہے، لیکن یہ بہت ساری سہولیات نہیں ہیں، یا بعض آزمائشیں ہیں، اب آزمائشوں کی لسٹ گنوائیں گے تو لمبی ہو جائے گی، لیکن وہی اگر اس سے ایسے ملک میں جائیں کہ جہاں اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، گیس ہی نہیں ہے، لکڑیوں پر کھانا بناتے ہیں، یا XYZ بہت سارے اس طرح معاملات، مہنگائی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، کرپشن دیکھ لیں، مار دھاڑ دیکھ لیں، ڈکیتیاں دیکھ لیں، دنیا بھر میں ہے یہ۔ لیکن ایک تو ایک ہمارے جو بھی ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وطن کا کوئی نام نیگیٹو ہی آ گیا ہے، وہ تو چلے ہیں سو ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی جو نا نیگیٹو باتوں کو لے کر ایسا کرتے ہیں کہ یار یہاں آ کر پھنس گئے، یہاں آتے ہی نہیں، کیا سمجھائیں گے ان کو آپ نے جو پہلو ارشاد فرمایا ہے اس پر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج چونکہ سیلیبریشن ڈے ہے، ہم اپنی آزادی کو یاد کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے وطن سے کیسی محبت ہونی چاہیے اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ صحیح، تھوڑا سا اس کو اس پیرائے کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ منع نہیں کرے گا، ایون کہ جو نیگیٹو بات کرنے والا ہے اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا نہیں میں یہ بھی محبت میں کر رہا ہوں، محبت تو مجھے بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ تو وطن سے محبت کے آخر کیا تقاضے ہیں؟ جس طرح کے دیگر تقاضوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی سب سے جو پہلا اور بنیادی تقاضا، اور شاید جس دن ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی جتنی ضرورت آج کی تاریخ میں ہے شاید ہمارے پچھلے 7 دہائیوں کے اندر، 8 دہائیوں کے اندر کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ محبت کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو ترک نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر محبوب جس سے آپ نے محبت کی ہے اس کی کوئی کمزوری سامنے آ گئی، یا وہ کسی آزمائش میں ہے یا کسی کمزوری کا شکار ہے، تو آپ کہیں کہ چونکہ میں نے اس سے محبت کی تھی تو اس وقت جو ہے یہ یوں تھا، لیکن اب ویسا نہیں ہے تو میں اس کو جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ بے وفائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اپنے وطن سے محبت کیجئے، اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جینا مرنا آپ کے وطن کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا چاہیے، خواہ حالات کچھ بھی ہوں، کچھ بھی واقعات ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ
اگر آپ اپنے وطن کو کسی آزمائش کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر اگر آپ اچھے ہیں، عموماً لوگ جو جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں پر گزارا نہیں کر پا رہے اور ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے، اپنے آپ کو اچھا ہی تصور کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آج تو آپ کے وطن کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے کہ اچھے لوگ ہوں گے جبھی تو وطن بہتر ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں، اپنے آپ کو اچھا تصور کرتے ہیں اور سارے اچھے آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر وطن کا کیا ہوگا؟ تو وطن کو ترک نہیں کیا جاتا کسی دنیاوی غرض سے، کسی آزمائش کی وجہ سے۔ وطن کو ایک تشبیہ جو ہے وہ ماں سے بھی دی جاتی ہے۔ آپ غور کریں، ماں ہوتی ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیا ماں تبدیل کر لیتے ہیں کہ اماں آج سے میں آپ کو نہیں مانتا ہیں؟ یا ماں جب بوڑھی ہو جائے اور اس کے اندر وہ پھرتی اور وہ کام کرنے کی سکت، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں ہیں، اس سے چلا بھی نہ جائے، ویل چیئر پر آ جائے، بیڈ پر آ جائے، تو کیا آپ ماں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ اب یہ میرے لیے آزمائش کا باعث ہو گئی ہے لہٰذا میں جو ہے وہ کسی اور کو ماں بنا لوں؟ نہ کوئی اور ماں ہو سکتی ہے، نہ آپ چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا تو میرا اپنے وطن کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنی جگہ کے ساتھ ایسا مضبوط ہونا چاہیے جس طرح کے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اگر بات کی جائے تو وطن کا تو وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو بندہ ماں باپ کو بھی قربان کرتا ہے، وطن پر قربان کرتا ہے نا، اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو غزوات ہوئے، جو بھی جنگیں ہوئیں، تو وہ ایک پہلو تو اس کا یہی ہے، غالب پہلو بھی یہی ہے کہ جب بھی غزوات ہوئے، مدینے پہ حملہ ہوا، اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اس کا دفاع کیا، لیکن کیا اسی ضمن کے اندر اپنے وطن کا دفاع نہیں تھا؟ کیا وہ اس مدینے کی جگہ کو جہاں پر صحابہ یا دیگر مسلمان جو وہاں پر رہتے تھے، تو اگر ہم غور کریں تو کیا وہ مدینے کی حفاظت نہیں تھی تو کیا وہ وطن نہیں تھا؟ تو کیا صحابہ کرام یہ چھوڑ کر چلے گئے کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں؟ یا تجارت میں کبھی قحط پڑا یا کبھی ایسے مسائل ہوئے تو کسی ایک کا بھی واقعہ نہیں ملے گا۔ تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو کے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا اپنی جگہ کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ریلیشن بہت سٹرونگ ہونا چاہیے۔ آج یہ ایک ہوا ہے، میں جب بھی اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کر رہا ہوں ابتدا کے اندر، کہ بہت ساری ایک تعداد ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر دنیاوی غرض سے آگے جا رہے ہیں، بھئی ہم وہاں جا کے آباد ہو جائیں گے، وہاں جا کے رہ جائیں گے، تو یہ محبت تو نہ ہوئی۔ دوسری بات، دنیا کی وجہ سے ترک کرنا، اس کو پسندیدہ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی اسلام کی خدمت کے لیے جاتا ہے، ترک وطن کرتا ہے، وہ تو ہجرت ہے، وہ تو فی سبیل اللہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ کسی دنیاوی غرض سے یا کسی دنیاوی آزمائش کی وجہ سے اپنے وطن کو ترک کر دینا۔ ایک اور بات یہاں پہ یاد رہے کہ اسلام جب ہمیں تعصب سے بچنے کا کہتا ہے، اور جو خاندانی اور جو قبیلوں کے آپس میں تفاخر ہوتے ہیں، جو تکبر ہوتا ہے، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک اور بھی بڑا پیارا پہلو ہے اور جو ایک تعلیمات ہے ہمارے لیے، کہ صلہ رحمی کی جو ڈیفینیشن کی گئی، جس کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، اس میں بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی۔ علماء نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہے، اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا رہے جبکہ وہ حق پر ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی پر بھی ہیں تو بھی میں کھڑا ہوں، جیسے ہمارے ہاں لسانی بنیادوں پر یا علاقائی بنیادوں پر بعض اوقات لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں۔ یعنی جب آپ کی قوم حق پر ہے، جب آپ کا قبیلہ حق پر ہے اور آپ اپنے قبیلے کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، بازو سے دیتے ہیں، زبان سے دیتے ہیں، تحریر سے دیتے ہیں، کسی بھی طرح سے دیتے ہیں، تو اس کو علماء نے صلہ رحمی کے تحت لکھا ہے۔ اور یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اسلام کے بہت بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ تو اگر آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں علی بھائی تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پہلو، ہم جتنی یہاں پر باتیں کر رہے ہیں، عمران بھائی نے قرآن و حدیث بیان کیا، میں نے چند معروضات پیش کی، تو یہ ہم جب بھی کر پا رہے ہیں اور زیادہ خوشی سے ہم کر پا رہے ہیں کہ جس ملک سے ہمارا تعلق ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ بعض بدقسمت کہوں گا میں
کہ وہ بیچارے چھوڑ کر کسی غیر اسلامی ملک کے اندر چلے جاتے ہیں، یا ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کی ڈومینیشن نہیں، یہ کہہ لیجئے، یا جہاں پر غیر مسلموں کا اکثریتی علاقہ ہے، یا دارالحرب ہے، یا جو بھی آپ کہیں، تو وہ تو اپنے اس مٹی کے ساتھ اس طرح سے کیسے اظہار کریں گے، اور ان کے لیے وہ فضائل تو نہیں ہوں گے جو ایک اسلامی ملک کے لیے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہمیں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، جہاں پر ہماری پرورش ہوئی، جہاں پر ہم بڑے ہوئے، جو ہمارا وطن ہے وہ اسلامی ملک ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، یہ تکریم عطا فرمائی، یہ ہمیں عظمت عطا کی، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اور یقین کریں اگر وطن میں مشکلات ہیں اور دشواریاں ہیں تو یہی تو چیلنج ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اگر سب کچھ ہی درست ہوتا تو پھر آپ کی کیا خصوصیت ہوتی؟ جہاں پر اندھیرا جتنا گہرا اور زیادہ ہوتا ہے تو روشنی کی اہمیت بھی وہیں پر بڑھا کر۔ تو سب سے پہلا جو تقاضا ہے جس پر اللہ کرے کہ ناظرین میں سے کوئی ایسے ہوں جو کسی دنیاوی غرض سے کنٹری کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، تو آج کے اس جشن آزادی کے دن میں اپنا ارادہ ترک کریں۔ ٹھیک ہے، کسر کر لیں گے، تھوڑا روکھی سوکھی کھا لیں گے، تھوڑا مشکلات کا سامنا کر لیں گے، روڈ پر تھوڑے جم برداشت کر لیں گے، لیکن اپنی مادر وطن کو، مادر کا لفظ اتماد ہے نا، مادر وطن ہے، ماں ہے یہ ہماری، اس کو ہم کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہمارا ایک جو رشتہ ہے وہ روحانیت کا سا ہونا چاہیے، خالی یہ زبانی نہیں ہونا چاہیے، ایک ریلیشن ہونا چاہیے کہ یار یہ میرا ملک ہے، اس کی اونرشپ ہم لیں، جس طرح ہم اپنے گھر کی لیتے ہیں۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والا بھی غریب ہوگا، مطلب معاشرے کا دھتکارا ہوا ہوگا، آپ اس کی جھونپڑی میں بھی اگر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں داخل ہونے دے گا، وہ اپنی جھونپڑی کی بھی حفاظت کرے گا، جان دے دے گا، آپ کے ساتھ لڑ پڑے گا۔ ایک جھونپڑی ہے، کپڑے کی، اس کے کیا اس جھونپڑی نے اس کو دیا ہوا ہوگا پروٹیکشن کے طور پہ، لیکن وہ اپنے اس کچے گھر سے، اپنی اس جھونپڑی سے ایسی محبت کرتا ہے کہ آپ کو یا کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت اچھا ہے، انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا، اپنے وطن سے محبت کیجیے، اسے محبوب سمجھیے، اور انشاءاللہ اس سے جب روحانی تعلق ہوگا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ کیا میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دو، محبتوں کے سلسلے بے شمار تجھ پر نثار کر دو، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تیری حفاظت کرو، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھو، بغار تجھ پر نثار کر دو، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دو، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسد مدنی بھائی نے سمجھ لیں کہ جس کو نا دل کے تار چھیڑ دیوں کہ واقعی وطن، اس کو کہتے ہیں نا مادر وطن، ماں، اور ماں سے محبت، اور واقعی بڑی زبردست گفتگو فرمائی کہ جب کام کا وقت ہے، سنبھالنے کا وقت ہے، اس وقت چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور مسائل کہاں نہیں، کیا ہمارے گھر میں مسائل نہیں ہوتے؟ کیا گھر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ گھر بھی تو سنبھالتے ہیں، یہ بھی تو ہمارا وطن، ہمارا گھر ہے۔ اور واقعی جن ہمارے بزرگوں نے اسٹرگل کی، جانیں قربان کی، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وطن کا تحفہ دیا۔ پھر جس طرح اسد مدنی بھائی نے فرمایا کہ بیرون ملک جاتے ہیں، ایک تو لیگلی پروسیس ہے، ایک تعداد بہت بڑی تعداد ہے، آئے دن کیسز آتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ سمندر میں ڈوب گئے، کئی لوگ تھے، درجنوں لوگ ڈوب گئے، جان سے چلے گئے، لاشیں تک بھی نہ ملی، انلیگل پروسیس سے گئے وہ، کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر، کیا کہ وہاں بہت پیسہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہے، پیسہ وہاں برس نہیں رہا، کوئی درخت نہیں لگے، زمین سے نہیں آ رہا،
میں یورپ گیا اسد بھائی، جی جی یعنی کہ اگر 10 افراد ملے نا تو 10 میں سے سمجھ لیں کہ شاید 7-8 کا ایوریج ہے کہ ملتے ہی پہلی بات ہے کہ دعا کریں میرے پیپر بن جائیں، میرے ڈاکومنٹس بن جائیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ماں باپ سے نہیں ملے، بہن بھائیوں سے نہیں ملے۔ اچھا جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، واپس نہیں آ سکیں گے۔ اچھا ایسا نہیں کہ بہت لگژری لائف ہے، وہ بیچارے جیسے تیسے مزدوریاں کر رہے ہیں، ایک روم میں 8-8 10-10 12-12 رہ رہے ہیں، اور پھر وہاں روتے ہیں، خود ہی محنت کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، 1-2 ٹائم کا کھا لیا، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، 15-15 16-16 گھنٹے وہاں کام کر رہے ہیں، اور یہاں بیٹھنے والوں کو پتہ نہیں کیا سنہرے سبز کیا ایسے باغ نظر آتے ہیں کہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال کر جاتے ہیں یہاں سے۔ جی، یہ علی بھائی آپ جس پہلو کا ارشاد فرما رہے ہیں اس میں آج کے دن ہم یقیناً ڈسکس کرنا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں بہت بڑے، جو آپ نے بیان کیا وہ بھی ہے، اور بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے کہ وہاں کی جو تکالیف ہیں، جو آزمائش ہیں، وہ پھر کچھ شرمندگی کی وجہ سے پیچھے نہیں آ پاتے، جو سب کچھ چونکہ بیچ بوجھ کے گئے ہوتے ہیں، قرضہ لے کر بیچ کر جیسے آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو 2 چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی لائف کے اندر اس کو بیٹر کر لیں تو شاید اس طرح کے واقعات بھی کم ہو جائیں اور ہم آزمائش سے بھی بچیں۔ ایک ہے کہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی جب بندہ مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ یہ رسک لیتا ہے کہ یار ڈاکومنٹس ہیں نہیں ہیں، میں جہاز میں بیٹھا ہوں، یا میں کشتی میں بیٹھا ہوں، یا میں کسی تھال میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، یا غبارے پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں، یعنی وہ جان پر کھیل جاتا ہے۔ اتنا بڑا رسک اس وقت لیتا ہے جب وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر کبھی بھی مایوسی پیدا نہ ہونے دیں۔ صحیح۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غلط تجزیہ، صحیح، یعنی ایک تجزیہ وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، صحیح، اور ایک تجزیہ وہ ہے جو ابھی میں علاقوں کے نام نہیں لیتا، بڑے مشہور علاقے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یعنی ہر دوسرے گھر کے اندر یہی تجزیہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ہی ہے۔ اچھا دوستوں میں، ہمسایوں میں، اچھا 2-4 کامیاب ہو کر آ جاتے ہیں، تو اتنا غلط کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم کسی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو پہلی بات جو ہے مایوسی، دیکھیے مایوسی کا بھی ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، بالکل، مسلمان اداس ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں اداسی چھا جاتی ہے، بندے کے خواہش کے مطابق کام نہ ہو رہا ہو، فیصلہ نہ ہو رہا ہو، ہمیں بھی ہو جاتی ہے، کام نہیں ہو رہے ہوتے، اٹک جاتے ہیں، یا کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ اداس ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن مایوس ہو جانا کہ یار اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس یار کچھ بھی کر لو، یار ہم نے تو بڑا سنا تھا بچپن میں کہ یار آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو سارا ملک ٹھیک ہو جائے، یار میں تو ٹھیک ہوں لیکن ملک تو ٹھیک نہیں ہوا۔ اچھا ملک نے ہمیں کیا دے دیا؟ معاذ اللہ کئی لوگوں کو میں نے سنا یہ کہتے ہوئے، اور حیرت ہوتی ہے کہ ان کی زبان کیسے چلتی ہے کہ بھئی اگر یہ ماں ہے تو ماں تو یوں بچوں کو پالتی ہے، تو وہ کرتی ہے، تو اس نے ہمیں کیا دیا؟ آپ یقین کریں آج اس کے بجائے اگر ہم یہ جملہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ مت کہیں کہ وطن نے ہمیں کیا دیا، بلکہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے وطن کو کیا دیا؟ کیا بات کہی! یعنی ہم وطن سے تقاضا کریں گے یار وطن نے ہمیں کیا نہیں دیا، یعنی یہاں پر یہ جملہ آپ ایڈ کریں کہ ہمیں آزادی دی، ہمیں جینا سکھایا، ہم یہاں پر پرورش پا رہے ہیں، اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہماری پہچان ہے، اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی کیا ہے جو نہیں دیا؟ اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو کیا ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے؟ یعنی کہ کوئی غریب باپ کا بیٹا ہو اور وہ بڑا ہو جائے تو کیا وہ یہ جملے کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے کیا دیا؟ بھلے وہ غریب تھا، بھلے اس نے بظاہر کچھ نہیں دیا، آپ کو غربت میں رکھا، آپ کو کھلونے بچپن میں نہیں ملے، آپ نے سیاحت نہیں کیا، آپ نے گاڑیوں میں نہیں، سائیکل ہی آپ نے چلائی، کچھ بھی کیا، لیکن کبھی بھی آپ اپنے باپ کو یہ نہیں کہتے کہ ابا تو نے مجھے کیا دیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے آپ کے والد جو دے سکتے تھے انہوں نے دیا، آپ نے اپنے باپ کو کیا دیا؟ تو پاکستان کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ہماری جو ایک ایفیلیشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے، آپ یہ دیکھیں، میں یہ دیکھوں کہ میں نے کیا دیا۔ یعنی یہ جو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں تو انہی سے پوچھ لیا جائے کہ حضور آپ جو اتنی شکایتیں کر رہے ہیں، آپ ذرا اپنی پچھلی 25 سال کی کارکردگی تو عطا فرمائے ہیں کہ آپ نے 25 سال میں کیا کارنامے سر انجام دیے۔ خود کرنا کرانا کوئی، اچھا جو کرنے والے ہوتے ہیں نا علی بھائی، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جی، یا جو یہاں پہ رہتے ہوئے ایک اچھے سٹیٹس پر ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے یہ جملے نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ 50 روپے کی چائے پہ 3 گھنٹے پاس کرنے والے، ٹھیک ہے،
गली के नुक्कड़ पर बैठ कर जो है ना गप्पे मारने वाले, या फिर मायूस किस्म के लोग कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, तो ये उन लोगों के जुमले होते हैं। तो कभी भी अपने आप को मायूस ना करने दें, और याद रखें मायूसी जो सबसे ज़्यादा आती है वो मायूस शख्स की सोहबत से आती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अली भाई कि जिनके साथ जब भी बैठे ना तो एक नॉर्मल जब गुफ्तगू होती है तो हमेशा वो कोई जो है ना वो मौत की और मुर्दे की खबर लेकर आएंगे। अच्छा, वो अस्पताल में इतने बच्चे भी पैदा हुए उसकी खबर नहीं लाएंगे, कब्रिस्तान में इतनी लाशें आई वो ये लेकर आएंगे। उनकी विचारों का, अच्छा उनको कोई पॉजिटिव बात भी कर दो ना, लेकिन वो इतने मायूसी के अंदर गुंधे हुए होते हैं कि उसमें भी वो कीड़ा निकाल रहे होते हैं। जबकि एक मुसलमान बाहिम्मत होना चाहिए। हम सहाबा कराम के वाक़यात को, हम अगर इसको सीरत तय्यबा को अगर हम देखते हैं तो हमारे हालात तो कुछ भी नहीं है जो सहाबा के हालात और वाक़यात रहे इब्तिदा इस्लाम के अंदर। बाद में माशाअल्लाह बहुत हालात तब्दील हुए, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसी गुफ्तगू हमने नहीं पढ़ी किताबों के अंदर कि ऐसा कहा। हमेशा वो सलूशन पर और पॉजिटिविटी पर गौर करते रहते थे। भाई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम सोचते रहेंगे तो आप मायूस हो जाएंगे। प्रॉब्लम ना सोचें, सलूशन सोचें तो भाई इसका हल क्या हो सकता है। एक तो आप उस मायूसी के दलदल में नहीं जाएंगे, दूसरा इंशाअल्लाह आपके अंदर एनर्जी होगी, आप कुछ करने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। तो जो आप फरमा रहे थे, तो मायूसी और मेरा ख्याल है तज्जिया का जो कंपैरिजन है वो बहुत गलत किया जाता है। बहुत इस पर कलाम हो सकता है, नाम लेना मुनासिब नहीं होता, वरना आपको यकीन करें रिसर्चेज अब पेश कर दें, नाम ले ले के बताएं कि भाई जिन मुल्कों का और जिन शहरों का नाम लेकर आपके मुंह से राल टपकती है ना तो वहाँ पर खारा पानी है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और मायूसी से हमें अल्लाह पाक महफूज फरमाए। अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है कि जैसे बात की ना कि बाज़ जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाकर वो जितनी स्ट्रगल करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, अगर पाकिस्तान में वही लोग आ जाए ना तो वो मेहनत नज़र नहीं आती। बल्कि यूँ भी है कि घर में से एक बंदा अगर कहीं गया हुआ है, बाकी जो उनके भाई घर वाले हैं ना उनसे पूछ लें भाई आप क्या काम करते हैं, वो कहता है बस वो बड़ा भाई बरून मुल्क गया हुआ है। यानी बड़ा भाई तो वहाँ 12 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी देता है, और यहाँ पर रहते हुए ये जो छोटा भाई है या दूसरे उसकी औलाद है तो वो इसी पर जी रही है कि बस भाई मेरा बरून मुल्क गया हुआ है। भाई यहाँ पर क्यों मेहनत नहीं करते? जितनी मेहनत वहाँ पर जाकर की जाती है यहाँ पर अगर की जाए तो फिर सोना तो इस ज़मीन के अंदर भी है। यानी ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में पाए जाते हैं कि वो मिट्टी में हाथ डालते हैं तो सोना निकलता है। तो बहरहाल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बैरून मुल्क जाएं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी हर चीज़ मौजूद है। वहाँ पर भी अमीर अहले सुन्नत ने कई दफ़ा मदनी मुज़ाकरों में भी फरमाया कि जिस रब ने तुम्हें वहाँ रोज़ी देनी है उसी रब ने यहाँ पर रोज़ी देनी है। जो मुक़द्दर में लिखा जा चुका है तो वो तो मिलकर ही रहेगा। लिहाजा मेहनत यहाँ पर करें, और जितनी मेहनत वहाँ करते हैं यहाँ पर भी कर लें तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी वारे न्यारे हमारे, बल्कि वहाँ जितनी करते हैं उससे आधी भी कर लें तो शायद कहीं पहुँच जाएंगे। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये वतन अजीज़ कितनी प्यारी नेमत है, कैसी कैसी हम खुसूसियात इस वतन की सुन रहे हैं। आइए अपने वतन की खुसूसियात से मुतल्लिक वीडियो क्लिप देखते हैं, ज़रा तवज्जो से देखिएगा अल्लाह पाक ने कैसी कैसी खुसूसियात से हमारे वतन अजीज़ को नवाजा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने मुनफरिद जोग्राफियाई अहमियत और अनवाओ अक़साम की आबो हवा से नवाजा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़बानें और इलाक़े हैं जो पाकिस्तान को बाग के फूलों की तरह बहुत से रंगों का गुलदस्ता बना देते हैं। पाकिस्तान में रेगिस्तान, सरसब्ज़ो शादाब इलाक़े, मैदान, पहाड़, जंगलात, सर्द और गर्म मैदान, पहाड़, जंगलात, सर्द और गर्म इलाक़े, खूबसूरत झीलें और बहुत कुछ है। पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में कुदरत के बेशुमार नज़ारे मौजूद हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ क़लए, तारीखी मकामात, आसार कदीमा, वादियाँ, दरिया, नदियाँ, जंगलात, झीलें और बहुत कुछ मौजूद हैं। इस करदू में देवसाई का खूबसूरत ठंडा सहरा कुदरत का अनमोल तोहफा है। सिंध का साहिल समंदर, शहर कराची, मकली का कब्रिस्तान, तारीखी अहमियत का हामिल शहर हैदराबाद, गोरख हिल स्टेशन दादू, सहराए थर, मोइंजो दड़ो और बहुत से शहर और देहात अपनी खूबसूरती और तारीखी पस मंजर की वजह से आलमी सयाहत में खास मकाम रखते हैं। बलूचिस्तान के खूबसूरत खुश्क पहाड़, जजीरा, गवादर बंदरगाह,
گوادر ساحل، زیارت، کوئٹہ، ضلع خضدار اپنی مثال آپ ہیں۔ پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ بلحاظ آبادی سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب میں سیاحت کے بہت سے خوبصورت مقامات موجود ہیں، جن میں مری قابل ذکر قدرتی صحت افزا مقام ہے۔ صوبہ پنجاب بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے، شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودھا، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، بہاولپور کا صحرائے چولستان اور ضلع ڈیرہ غازی خان کا خوبصورت علاقہ فورٹ منرو پنجاب کے مشہور شہر ہیں۔ پنجاب کی سرحد گلگت بلتستان کے سوا تمام دیگر صوبوں سے ملتی ہے۔ اسلام آباد پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے اور پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہونے کے ساتھ بہت سے سیاحی مراکز کا گھر بھی ہے، جن میں پاکستان یادگار، راول جھیل، شکر پڑیاں، سلسلہ، کوہ مارگلا، دامن کوہ وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے دیگر علاقہ جات کی طرح قدرت نے خیبر پختونخوا کے شمالی اور مشرقی حصوں کو بھی خوبصورت نظارے عطا کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا شمالی حصہ خوبصورت سرسبز وادیوں اور قدرتی خطوں پر مشتمل ہے۔ پختونخوا میں بہت سی تاریخی عمارتیں، آثار قدیمہ، پہاڑ، جھیلیں، ندیاں، تعلیمی مراکز، عجائب گھر، سرسبز و شاداب وادیاں وغیرہ موجود ہیں۔ کمراٹ، کالام، کاغان، ناران، تربیلا بند، سید گئی جھیل، آنسو جھیل، جھیل سیف الملوک، کنڈول جھیل، پائے جھیل، سری جھیل، موہڈنڈ جھیل، تخت بھائی دریائے پنجکورا، ایوبیہ خیبر پختونخوا کے مشہور مقامات ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، بلکہ اگر گلگت بلتستان اور دیگر شمالی علاقوں کی بات کی جائے تو دنیا میں ان علاقوں کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھا، یہ تو چند چیزیں ہم دکھا سکے، ظاہر بات ہے ٹائم شارٹ ہے پروگرام کا، لیکن اس طرح ہمارے وطن کی جو خصوصیات ہیں ان کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی خصوصیات سے ہمارے وطن عزیز کو نوازا ہے۔ ماں کے پیار کی صورت اس چمن میں تم سب ہو، برگو بار کی صورت دیکھنا گوانا مت، دولت یقین لو یہ وطن امانت ہے، اور تم بھی لو یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس بارش کے اس زمین کی مٹی میں، خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے، قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ وطن تمہارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم سب کا ہے یہ۔ اور واقعی جس طرح ہم نے گفتگو سنی، میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں جہاں چلے جائیں، بہت بڑے بزنس مین بن جائیں، بڑی سے بڑی پوسٹ مل جائے، بہت زیادہ پیسہ فراوانی ہو جائے، بظاہر نام ہو جائے، شہرت مل جائے، لیکن وہاں پردیسی کہلائیں گے، فورنر کہلائیں گے۔ اگر وہاں کا کارڈ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ کچھ بھی مل جائے گا، لیکن آپ اس وطن کے نہیں کہلائیں گے۔ یہاں غریب ہیں، جھونپڑی ہے، فاقے ہیں، سوکھی روٹی ہے، لیکن آپ کو آپ کے وطن میں کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ نکلو یہاں سے، یہ وطن ہے۔ اور واقعی جب بندہ در بدر کی
ٹھوکریں کھاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، جھڑکیاں کھاتا ہے، پھر واقعی پتہ لگتا ہے کہ میرا وطن ہے، یہ میرا ملک ہے، میرا دیس ہے۔ اپنے ملک کی، اپنے دیس کی قدر کیجئے۔ واقعی جس سے بھی اسد مدنی بھائی فرما رہے تھے کہ ہم اپنے ملک سے یوں سوال کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا۔ اس نے وہ دیا کہ آج ہمارے وطن عزیز میں اذانوں کی آوازیں ہیں، مسجد ہیں، مزارات اولیاء ہیں۔ آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی دیکھی اس وطن عزیز میں کس طرح کھل کر دین کا کام کر رہی ہے۔ کیا کچھ نہیں دیا، کون ہمیں روکنے ٹوکنے والا ہے؟ ہاں، ہمارے اپنے معاملات ہم کریں اگر غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر قانونی، وہ ایک نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں۔ ان شہیدوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنا لہو بہا کر یہ وطن ہمیں دیا لا کر۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو وطن ہے نا، وطن ایسے تھال میں سجا کر کسی نے نہیں دیا۔ کئی باپ نے اپنے بچے قربان کیے، ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے، بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، بیوہ ہو گئیں۔ اور مائیگریٹ جب ہوئے، لوگ بتاتے ہیں ایسے لوگ ملے ہیں، کچھ وہاں رہ گئے، کچھ یہاں آئے، کچھ راستے میں کٹ مر گئے اور شہید ہو گئے، بعض کے جسم کے اعضاء زخمی ہو گئے، کئی ایسے داستانیں ہیں۔ مجھے ایک میری ایک سے بات ہوئی جب وہ 15-16 سال کے تھے، جب مائیگریٹ ہوئے، ویل سیٹل تھے، پیسے والے تھے۔ میں نے پوچھا اس وقت کیا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت اس طرح کا ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اس طرح کے ٹی وی نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف رات کو بیٹھ کے ریڈیو پر سنتے تھے کہ تحریک پاکستان چل رہی ہے، کہ ہمارے بڑوں نے کیسی قربانی دی۔ تو ان کو پتہ چلا کہ تحریک پاکستان چل رہی ہے، دو قومی نظریہ ہے، مسلمانوں کے لیے کہ ملک بن رہا ہے، اس کو لوگ لے کر چل رہے ہیں، ہم اپنے ملک جائیں گے، اسلامی مملکت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے بس اعلان ہوا 27 رمضان کو کہ پاکستان بن گیا ہے، تو جو جس طرح بن پڑا، ٹرین سے، بس سے، جو بھی گاڑیاں، اسپیشلی طور پر ٹرینیں چلی، اب وہ آپ اندازہ لگائیے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا بنا بنایا گھر ہے، ہم کیا کیا اس میں سے لے جائیں گے؟ فرنیچر اٹھائیں گے، کوئی اور چیز اٹھائیں گے؟ گھر تو پورا سیٹ ہوتا ہے یہ، تو اب وہ کیا چیز لے پائے ہوں گے؟ بہت مشکل سے جو ہے وہ کپڑے لے لیے ہوں گے، ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان جو اٹھا سکیں وہ لیا۔ کسی کی بوڑھی ماں اس کو کس طرح کاندھے پہ لیا ہوگا، بوڑھا باپ کس طرح لیا ہوگا؟ کیا بچے گھر میں نہیں ہوتے، شیر خوار بچے، چھوٹے بچے، وہ چل نہیں سکتے، وہ سب چھوڑ کر ویل سیٹل اپنے مکان یوں چھوڑ کر نکلے۔ میری ایک سے بات ہوئی، کہنے لگے کہ ہم لوگ چلے تھے، بس اتنا ہم نے اعلان سنا تھا کہ پاکستان بن گیا ہے، پاکستان جانا ہے، بولا ہم اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ کے جو لے سکے وہ لیے، فیملی ممبرز لیے اور ہم آ گئے۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے اور ٹرین چلنے لگی تو آپس میں بات کرنے لگے، کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان۔ کہاں رکیں گے یہ پتہ نہیں، کہاں ٹھہریں گے پتہ نہیں۔ وہ سفر کرتے 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 آئے، آ کر بالآخر ایک شہر میں رکے۔ شہر میں رکے تو ان کے پاس گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، نہ کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنا تھا۔ پتہ ہے کہاں رہے وہ کیمپوں میں، خیموں میں، اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، کئی گھنٹوں کا، کئی دنوں کا سفر کر کے آئے۔ اور اس سفر کے دوران کئیوں کے پیارے شہید کر دیے گئے، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان کے اندر کیسا جذبہ تھا۔ آج ہم بیٹھ کر کہتے ہیں ہمارے اس ملک نے کیا دیا، ہم ملک کی قدر نہیں کرتے، ہم خود اس کو ڈیمیج کرنے میں شاید سب سے آگے ہوں۔ چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں، یہ فورن کنٹریز سے نہیں آتے، یہ امپورٹ نہیں کیے گئے ہیں، یہ لوگوں کی عزتیں اتارنے والے، بے عزتیاں کرنے والے، لڑنے جھگڑنے والے۔ یہی قوم جب باہر جاتی ہے تو وہ روڈ پر تھوکتی نہیں ہے، اپنے ملک میں روڈ پر تھوکیں گے، گڑھا کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ تو آزادی اس کا نام نہیں ہے، یہ ہمیں تھال میں سجا کر نہیں ملی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر بننے والا ملک، یہ واللہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، کہ ہم اس ملک کی قدر کر لیں۔ اور اگر دیکھیں فرد سے معاشرہ، اور معاشرے سے سب کچھ ہی سیٹ ہو جاتا ہے یہ، اگر ہر فرد صحیح ہو جائے، اپنے اخلاق درست کر لے، اپنا کردار درست کر لے۔ آج ہم دوسروں کو کوستے ہیں، فلاں صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں، اگر ہم صحیح ہو جائیں سب صحیح ہو جائے گا۔ اگر ہم سچ بولنے لگ جائیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، رشوت لینا چھوڑ دیں، فراڈ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کا دل دکھانا چھوڑ دیں، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، پھر دیکھیں کیسا مدینہ ہوتا ہے یہ۔ مساجد ہے، مدارس ہے، یہاں اسلام کا مرکز۔ مساجد ہے، مدارس ہے، یہاں اسلام کا مرکز۔ مشائخ کا ہے، مشائخ کا فیضان، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ الہ الہ
کو بناتے فضل و رحمت سے سکون و امن کا سکون و امن کا عنوان پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو ملا رمضان میں صد شکر یہ پیارا وطن ہم کو ہماری عزت ہماری عزتوں پہچان یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے خدا ایسا یہ پاکستان ہمارا ہے خدا ایسا یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ قدرت سیتوں کو ملا گئے اہل ایمان کو یہ قدرت کا سیتوں کو ملا گئے اہل ایمان کو نہ کیوں برہان ہو نہ کیوں برہان ہو نازا یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد میرے مدنی چینل کے ناظرین وطن وطن ہوتا ہے اور جب اس طرح کے کلام سنتے ہیں تو اور ہوتا ہے کہ واقعی پاکستان ہمارا ہے اسد بھائی ابھی جب یہ کلام چل رہا تھا تو پاکستان ہمارا ہے مجھے وہ بات یاد آئی کہ بیرون ملک جاتے ہیں تو سب سے زیادہ حفاظت بندہ پاسپورٹ کی کرتا ہے کہ یار میرا پاسپورٹ مس ہو گیا تو میں وطن کیسے جاؤں گا واپس تو ہمارا پاسپورٹ بھی گرین ہے گرین ہے گرین پاسپورٹ مختلف کلرز ہے جی ہاں تو اب پاسپورٹ کی ایسی حفاظت ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں ہوں پاکستانی میں نے وطن جانا میرا پاسپورٹ آگے پیچھے ہو گیا میں وطن کیسے جاؤں گا لیکن پاکستان میں رہ کر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میرا وطن ہے یار میرا وطن ماشاءاللہ دیکھیں ایک آزادی کا جو ایک لطف ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے اور یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا لیگیسی چھوڑی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم جو یہ بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہم سبھی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہمارے گھر کا ہمارے اسکول کا ہمارے انوائرمنٹ کا جو بھی ہم نے ماحول پایا تو بچپن ہی سے پاکستان سے محبت اس کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا وقت آنے پر جان دینا یہ جذبہ الحمدللہ بچپن سے ہی گھر سے ملا ماں باپ سے ملا اطراف سے ملا تو اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں کیا جو جذبہ آپ کے اور میرے دل میں اس وطن کے ساتھ محبت کا تھا تو کیا ہماری اولاد میں بھی ہے کیا ہمارے بچوں کے اندر بھی کیا بات ہے ابھی جب آپ پاکستان بننے کے واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے تو ایک تصور بنتا ہے کہ دیکھیے وہ ان کا ٹائم تھا وہ کر گئے واہ اپنا پارٹ پلے کر گئے تقاضا تھا محبت کا تقاضا تھا وطن سے وہ کر گئے اب ہمارا شو ہے اچھا کر گئے وہ رزلٹ یا نتیجے پہ نہیں تھا ہمیں کیا ملا ہاں جی ہماری نسلوں کو ملے گا بے شک کر گئے وہ ان اس وقت یعنی وہ جو کر سکتے تھے میکسیمم جو دے سکتے تھے جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر گئے دیٹ واز دیئر ٹائم اینڈ ناؤ دس از آور ٹائم یہ آپ کا اور میرا وقت ہے ہم یہ غور کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی یعنی ہم تو اپنے بڑوں کے بارے میں
مطلب سوچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے کیا جذبہ اور کیا جذبہ. اچھا وہاں سے آنے والوں کا اور یہاں پر ویلکم کرنے والوں کا, ایک تو یہ ہے نا کہ آنے والے اس طرح سے آئے, پھر یہاں پہ رہنے والوں نے جس طرح سے انہیں ویلکم کیا, اپنے ساتھ ان کو آباد کیا. آباد کاری کے اگر آپ واقعات پڑھیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ماشاءاللہ, تو آپ حیرت کریں گے. ابھی کل ہی ایک رشتے کی بات ہوئی, چلے تذکرہ چلا تو میں ذکر کرتا ہوں. ہماری فیملی میں کہیں ایک دور کا رشتہ ہوا, تو انہوں نے اس بات پر ڈن کیا کہ ہمارے جو دادا تھے نا, جب پاکستان بنا تھا تو ان جھونپڑیوں میں ایک ساتھ رہتے تھے. تو ہمیں ایک دوسرے کی کیا انویسٹیگیشن کریں کہ ہمارے تو دادا بتاتے تھے کہ یہ جب ہم لوگ آئے تھے یہاں پر رہے تھے تو حویلیاں ہوتی تھیں, بڑے بڑے مطلب ایک یارڈ ہوتے تھے کہیے, اور ایک ایک جھونپڑی یا کچا گھر جس کے حصے میں وہ سب مل جل کے رہتے تھے. حالانکہ یوں ایک فیملی زبان کے حساب سے اور خاندان کے حساب سے نہیں تھی, لیکن جہاں آئے تو پاکستانی ہو گئے. تو انہوں نے رشتہ ڈن کیا, مطلب ہم تو باپ دادا سے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے, بلکہ ایک نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ اتنی غربت ہوتی تھی کہ میں ان کو 1 روپیہ دیتا تھا شب برات پر خرچ کرنے کے لیے, مٹھائیاں لینے کے لیے, چاکلیٹس لینے کے لیے. تو ایک گھر کی طرح رہے, انہوں نے آپس میں پیار محبت کو بڑھایا, اور آج ہم اس آزاد ملک کے اندر ایک قوم کی حیثیت سے یہاں پر اپنا سانس لے رہے ہیں. تو جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, کیا جو جذبہ آپ کا اور میرا 8-10 سال کی عمر میں تھا, کیا وہی جذبہ میرے بچوں کا ہے؟ کیا ان کے دل و دماغ کے اندر میرے وطن کی ویسی محبت ہے جیسی ہماری تھی, یا ہم سے بڑھ کر ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے. ہمارے گھروں کا آج ماحول کیا ہے؟ یقین کریں اس زمانے کے اندر جو بھی دشمن اسلام تھے ان کو ایکسیس نہیں تھا ہم تک. ہمارے ماں باپ جو ہمیں کہتے تھے وہی ہم سنتے تھے, اور وہی ہمارے دل و دماغ پر ہوتا تھا. آج چیلنج یہ ہے کہ ہماری اولاد کا جو کنیکشن ہے وہ ہم سے زیادہ کہیں اور ہے. صحیح. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے, بالکل صحیح. وہ سیٹلائٹ میڈیا کے ذریعے ہے, یا وہ کسی اور میڈیا کے ذریعے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ اس زمانے میں دن میں ایک بار اپنے بچوں کو وطن کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات کرنا ضروری تھا, تو آج 10 دفعہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس زمانے میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی, ایکسیس ہی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ کنٹرول میڈیا ہوتا ہے, تو جو بات کی جاتی تھی وہ اکثر اور غالب ملک کے مفاد کے لیے کی جاتی تھی. اب تو جتنے منہ اتنی باتیں. اور کیا نہیں ہو رہا, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اشارتاً جو سمجھدار ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کے دماغ خراب کیسے کیے جا رہے ہیں. معاذ اللہ وطن کی محبت کو کم کرنا, اور الٹیمیٹ اسلام کی محبت کو کم, کیونکہ یہ چونکہ ہے اسلامی جمہوریہ, اب اگر اس وطن کے کوئی خلاف ہوگا تو انڈائریکٹ وہ اسلام کی مخالفت پر گویا کہ اس کو ابھارا جا رہا ہے. اور اس سے دوری کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وطن سے بھی جائیں اور اسلام سے بھی جائیں. تو خدا را اپنے گھر کے ماحول پہ نظر رکھیں, اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. جہاں ہم چوروں ڈکیتوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تربیت کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا, تو کیا اپنے بچے کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ ملک کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرے تو اس کے ساتھ مت بیٹھنا؟ وہ تو ہو سکتا ہے تھوڑا نقصان کرے, لیکن یہ جو دشمن اسلام اور دشمن دین اور وطن ہے وہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. اور اس کے نظارے عام ہیں, کم نہیں ہیں. کس طرح لوگوں کا مائنڈ سیٹ, تو ویسے ہی 5th جنریشن وار کا زمانہ جس کے اندر دماغ ہی خراب کیے جاتے ہیں. یعنی اس جنریشن کی اگر سادہ الفاظ میں تعریف کی جائے تو اس وار کا مطلب یہ دماغ خراب کر دو, کہ لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہی نہ رہے, تو پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. تو یہ ہماری آپ کی ایک اسلامی بھی اور ملی بھی دونوں اعتبار سے ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ کوئی ایک پازیٹیو بات بتائیں جنہوں نے ملک کے لیے اچھا کام کیا. ہاں نیگیٹیوٹی اپنی جگہ پہ, لیکن آج تو دیکھو ہمارے جو ہے نا بارات کا دن ہے, دولہا کتنا ہی گڑبڑ کیوں نہ ہو, ہیں ماں باپ اس کو ساری زندگی جو بھی ڈانٹتے ہیں, جس دن دولہا ہوتا ہے تو اس کی تعریف ہی ہوتی ہے بھائی. تو آج تو ہماری بارات کا دن ہے, تو پازیٹیو بات کریں گے. اللہ نے ہمارے لوگوں کو جو صلاحیتیں دیں اور ہمارے ملک کے لوگوں نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ملک میں ہوا, یہ بھی ہمارے. مجھے ایک دفعہ فخر ہوا اس بات پر علی بھائی, دیکھیں ڈھونڈنے پر ہے, وہی مکھی والی بات ہے کہ گندگی پر بیٹھ رہی ہے یا پھولوں پر بیٹھ رہی ہے. ایک ملک میں تھا, وہاں پر انگلش کنٹری ہے, تو کہیں پر بیانات کا سلسلہ تھا, ہمیں بھی دعوت تھی, ہم حاضر تھے وہاں پہ. تو کچھ علماء جو بیانات کر رہے تھے,
ایک عالم صاحب جو ہے وہ انگلش میں بیان کر رہے اور کیا ایکسینٹ ان کا، لوکل ایکسینٹ میں بہترین بیان کرتے کرتے اچانک 2 جملے نا اردو میں وہ کہہ کے نکل گئے. اچھا. مجھے جھٹکا لگا، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ جیسے ہمارے ہاں پڑھا لکھا ہونا، جیسے میں اردو میں بات کر رہا ہوں اور اسی دوران کوئی انگلش کی بات کر دوں، میں نے واہ یار کیا بات ہے یار، زبردست. ایسی نا وہ 2 جملے اردو کے بول کے نکل گئے. تو میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا خیریت ہے، ان کو کیا ہو گیا تھا انگلش میں بیان کرتے کرتے؟ انہوں نے کہا کہ اسد بھائی ہمارے علاقے کے اندر جس عالم کو یا مذہبی پیشوا کو اردو یا فارسی آتی ہے تو وہ اچھا عالم سمجھا جاتا ہے. اچھا. الحمدللہ دنیا کے اندر برے صغیر پاک و ہند کے جو علماء ہیں ماشاءاللہ، یہاں کے جو ایک علاقے کے جو علماء ہیں ان کا دنیا بھر میں ایک بہت اچھا امیج ہے کہ یار وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں نا پاکستان کے اور وہاں کے، تو یہ واقعی درس نظامی. اب میں یہ کمپیریزن نہیں کروں گا کہ اس کے اندر کتنا ہمارا الحمدللہ اعلیٰ ترین معیار ہے اسلامکلی. دنیا میں درس نظامی بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن تو اب یہ ایک میں نے اگزامپل دی تو مطلب فخر ہوا کہ نہیں یار ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پر ہمارے علماء کا اتنا زیادہ اکرام کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے لوگوں نے اچھے کام بھی کیے اور کم نہیں کیے، بہت سارے کیے. تو وہ باتیں اپنے زبان پر بھی لائیں، اپنے بچوں کے سامنے تذکرہ کریں، اپنے جو ملی جو ہیروز ہوں ان کا تذکرہ کریں. ہاں عقائد و نظریات درست ہونے چاہیے، اسلامکلی شرعی اعتبار سے کوئی اگر خرابی ہے کسی کام کے اندر یا کسی شخص کے اندر تو ظاہر ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنرلی سپیکنگ وہ چیزیں جو پازیٹیو ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں. کوئی نیگیٹو بات کرے تو اس کو آپ درست کریں. یہ میری اور آپ کی اسلامی اور ملی ذمہ داری ہے. اس میں پھر یہ بھی تھا کہ اپنا اسد بھائی جیسے آج جشن آزادی منائی جا رہی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ یوم احتساب بھی ہونا چاہیے ہمارا، ہم اپنا احتساب بھی کریں. جیسے آپ نے ساری باتیں کی ہیں کہ جو جذبہ ہمارا بچپن میں تھا وہ ہماری اولاد کے اندر جذبہ بھی ہے یا نہیں. اچھا وہ جذبہ کیسے بیدار ہوگا اولاد کے اندر کہ جیسے آج جشن آزادی ہے تو پاکستان بننے کے اندر جو جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، جو اس کے واقعات ہیں، جو جو ہمارے اسلاف نے یہ سب کیا ہے، وہ کہانیاں وہ واقعات ہماری اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح ہم اگر آج کے دن میں بھی اگر جشن آزادی مناتے ہیں تو اس میں بھی ایک جو ہے وہ لاؤبالی سا پن ہے، باجے بجانا ہے یا کچھ غیر شرعی حرکتیں کرنی ہیں، تو پھر اولاد کے دن میں تو یہی آئے گا نا بھی 14 اگست کو باجا لے کر خرید کر ہم نے بجانا. بڑا باجا وہ اتنا بڑا محب وطن. آج کل گویا یہی ہوگا میرا باجا بڑا ہے، میں زیادہ محبت کا صحیح فرمایا عمران بھائی کہ ٹرینڈ ہی چینج کر دیا نا. بالکل. اگر میوزیکل فنکشنز ہیں، باجے ہیں، یا وہ اس دن پرچم لگا لیا یا پاکستان جیسی ٹی شرٹیں پہن لی پرچم والی، یا وہ ویلنگ کر لی، سائلنسر نکال لیے، وہ بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ یہ ہے مقصد جو ہے نا جشن آزادی کا طریقہ. جی اگر یہ ہوگا تو پھر ان کے تو پھر کانسیپٹ یہی بنے گا نا، ان کا ذہن یہی بنے گا بھی 14 اگست کو بس ٹھیک ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور حب وطن تو پھر آیا ہی نہیں. تو اپنی اولاد کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ڈالیں کہ بھائی وطن یہ 14 اگست ہے اور یہ یوم آزادی ہے. تو یہ آزادی ہمیں اس طرح نہیں ملی بلکہ یہ قربانیاں دینے کے بعد ملی ہے. جب وہ واقعات پتہ ہوں گے اولاد کو تو پھر وہ جذبہ ان کے اندر منتقل ہوگا نا، وہ جذبہ ان کو ملے گا. پھر وہ بڑے ہوں گے تو وہ اپنی جنریشن کو، اپنی اولاد کو یہ سکھائیں گے. تو بہرحال اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. پھر اپنا احتساب بھی آج کے دن میں ہم نے کرنا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے آخر کیا ہے، میں اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کتنا مفید ثابت ہوا ہوں. نہ صرف یہ ہے کہ میں اپنا ہی مفاد دیکھوں، اپنے دیگر جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہونی چاہیے، گندگی اپنے ملک میں نہ کریں. اسی طرح ملکی قوانین جو ہیں، اسی طرح ٹریفک کے قوانین ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کی پاسداری کی جائے. اس طرح ہم اپنے وطن کو اگر سیلیبریٹ کریں 14 اگست کو تو یہ پھر زیادہ فروٹفل ہوگا، زیادہ ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے. نہیں بڑی پیاری بات ہے. میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا یہ باقی جیسے دونوں مبلغین نے فرمایا، مجھے بھی اپنا اسکول لائف کا ٹائم یاد آ گیا. غالباً 6 یا 7ویں کلاس میں تھے اسد بھائی جی. وہاں بس یہی تھا کہ پورا سال ہی صرف 14 اگست نہیں، وطن سے محبت، بڑوں کی قربانیاں، پھر ہمارے وطن کے اندر جو ہے وہ کیا کیا نعمتیں ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ سمندر، کئی ملک ایسے ہیں جس میں سمندر نہیں ہے. سمندر ہمارے ملک میں، کئی ایسے ممالک ہیں وہاں پہاڑ نہیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، بلکہ دنیا کی 2nd نمبر جو چوٹی ہے K2 وہ پاکستان میں ہے. اس کے علاوہ ٹاپ 10 میں سے بھی کئی اور بھی ٹاپ 10 میں ہے یہ آیا پوری دنیا کے اندر. جی اس کے علاوہ بھی کئی بلند ترین ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہے. دنیا کے اندر 8000 فٹ کی بلندی کی 14 چوٹیاں ہیں، 14 پہاڑ ہیں.
ان میں سے 7 پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اب یہ بتائیں، اب بولتے ہیں نا ہمارے وطن میں کیا ہے، تو دیکھیں خصوصیات ہیں۔ اب خصوصیات دیکھیں نا کتنی ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، باقاعدہ یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں پنجاب تھا تو وہاں مجھے ہمارے رکن شورا حاجی بقر المدینہ ملے، اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، تو ایسے بات چل رہی تھی وطن کی ساری، تو مجھے کہنے لگے، بولے علی بھائی اسلام آباد دنیا کے جو ملک کے جو کنٹری کا کیپٹل ہوتا ہے تو نیچرل بیوٹی کے حساب سے اسلام آباد 2nd نمبر پر ہے۔ جی اچھا یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ بس وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ روتے روتے جائے گا تو مردے کی خبر لائے گا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آم، اور کتنی قسموں کے آم ہیں جو ایکسپورٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں کا آم، جو ہمارے یہاں کا اسپیشلی چوسا ہے، تو بتاتے ہیں کہ ورلڈ میں اس کی ایک نام ہے، یہ یہاں کا جو رائس ہے اس کا ورلڈ میں نام ہے، گنا ہے، اس کی پیداوار اپنی ایک ہے یہ، اور باقاعدہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، کتنی پیداوار یہ دے رہا ہے یہ۔ ایک ملک میں سفر پر تھے تو گاڑی میں تھے ہم 2-3 اسلامی بھائی، جب اترے تو اس نے نا ڈگی میں سے آم کی پیٹی نکالی۔ اچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بند تھی تو بولا آم ہے۔ یار یہ کیسے آم ہے کہ ہمیں رستے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ملک کا ایک آم ہوتا نا ڈگی میں، پوری گاڑی میں خوشبو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا وہ دکھنے میں تو بہت خوبصورت تھے لیکن پوری پیٹی کے باوجود کوئی خوشبو ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو وہی غلط تجزیہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہماری نعمتیں ہیں، جو ہماری خصوصیات ہیں، وہ کم بیان ہوتی ہیں اور دوسروں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کمپیریزنس کو ہم دیکھیں۔ اچھا پھر جو ایک بہت بڑا، یہ بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، اس وقت دنیا میں علی بھائی ایک بہت بڑی گفتگو ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ آج جو ملک جہاں ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج سے 50 سال کے بعد کون کہاں ہوگا۔ صحیح۔ اب اس کے جو پیرامیٹرز ہیں نا کہ آج جس کے پاس یہ ہے وہ 50 سال کے بعد یہاں کو، اس میں ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے کہ ہیومن کیپٹل، نوجوانوں کی جو اچھی تعداد ہے وہ کہاں ہے۔ صحیح۔ تو پاکستان دنیا کے ان چند ٹاپ کے ملکوں میں سے ہے کہ جس میں نوجوانوں کی جو تعداد ہے پرسنٹیج کے حساب سے وہ سب سے ٹاپ پر ہے۔ کیا بات۔ یعنی کہ اگر ہمارے ملک کا نوجوان اور یہ جو نسل ہے ہماری، یہ اگر قابل ہو جائے، پازیٹیو ہو جائے اور اچھی ہو جائے، تو آج ہم جہاں پر ہیں آج سے 50 سال کے بعد 500 گنا اس سے آگے جا سکتے کیا ہیں۔ بات۔ یہ تو وہ کیپٹل ہے نا جو پیسوں سے آپ نہیں خرید سکتے۔ یعنی اپنے ملک میں آپ درخت اگا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا کہیں سے آپ کو درختوں کی کمی ہے تو آپ خرید کے لا سکتے ہیں، اب لوگ تو نہیں خرید سکتے نا۔ اچھا لوگ اگر آپ مائیگریٹ کروا کے لے بھی آئیں تو وہ دوسروں کے ہوں گے، وہ آپ کی مٹی کے نہیں ہیں، وہ آپ کے وطن کے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہماری اپنی نوجوان نسل ہے اور اس کے جو کمپیریزن ہے وہ دنیا کے بہترین ہیومن کیپٹل کے اندر ہے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے۔ یہ وہ کئی ملک تو پریشان ہیں کہ وہاں پر بوڑھوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، جنریشن کا گیپ آ گیا، یا تو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، بیچ میں سے غائب ہیں، یا ہیں تو وہ بہت کم ہیں، اور وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 20-25 سال کے بعد ان کے پاس کام کرنے والے نوجوانوں کی جو تعداد چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب وہ پھر کیا کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو ویزا دیتے ہیں، سکل ویزا دیتے ہیں، وہ امپلائی ویزا دیتے ہیں، تو وہ لوگوں کو لاتے ہیں۔ تو جو باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کی اس وطن کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ وہ ایفیلیشن نہیں ہو سکتی جو وہاں کے پیدائشی کی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، باہر سے آنے والا جو عارضی طور پر 10-15 سال کے لیے آیا اس کو وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو اتنا بڑا ہیومن کیپٹل دیا ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان تو یہ نہیں، اسلامی نظریہ تو شروع سے ہی اس کے خلاف رہا، لیکن بعض قوموں نے، بعض لوگوں نے کہا کہ یار آبادی کم کرو تو یہ کم ہونا چاہیے، تو وہ کم ہونا چاہیے۔ اس وقت انہوں نے جو کیا آج وہ پریشان کھڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت ہم نے جو ہے وہ ایک قدرت کے نظام میں دخل دینے کی کوشش کی، تو چونکہ اللہ کا نظام کچھ اور تھا، اللہ کی جو رضا ہے وہ کچھ اور تھی، اور آرٹیفیشل انہوں نے ایسے بے وقوف دنیا میں ہوئے کہ ایک تھا لیڈر، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا کہ یار یہ ہم سال کے اندر جو ہے اتنے ارب روپے جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں بیماروں پر، ایسے بیمار جو کینسر میں ہیں، جو دل کے مریض ہیں، جس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، 1 ہاتھ نہیں ہے، بولے یہ تو بوجھ ہے ہم پہ، ان سب کو مار دو۔ اچھا ایسے بھی بے وقوف ہوئے۔ تو ہوا کیا، اس کے بعد ان کی جو جنریشن میں اور جو کلچر کے اندر جو ڈیزاسٹر آیا اور جو بیلنس آؤٹ ہوا، اس کے بعد نسلوں نے دہائیوں تک اس کو بھگتا۔ تو اللہ پاک نے اس ملک کے اندر جہاں پر پہاڑ، دریا، آبشاریں، تو کھیت کھلیان، صحرا، بہت ساری چیزیں دی، تو ہیومن کیپٹل جو شاید ان سب سے بڑی نعمت ہو،
جو ان چیزوں کو مخلوق کے اندر سب سے اشرف تو انسان ہی ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی ایک سعادت مندی عطا فرمائی ہے. بات ہے اس ہیومن کیپٹل کو یوٹیلائز کرنے کا. وہی معاشرے کا فرد صحیح کرمنل ہوتا ہے، امیر علیہ سنت کے دامن میں آتا ہے، وہی ہیومن کیپٹل ہی تو تھا، لیکن جب اس کو تراش خراش کر ایک مبلغ بنایا جاتا ہے تو معاشرے کے لیے کیسا مفید ہو جاتا ہے. کیا بات. اگر ایک عام شخص کتنا ہی عجیب و غریب ماحول کے اندر ہو، اچھے ماحول میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو میں اور آپ اس طور پر بھی کوشش کریں، اچھا ماحول اپنائیں، اچھوں کے ساتھ ہو جائیں اور دینی ماحول کے اندر رہیں، تاکہ یہ جو ہیومن کیپٹل اگر یہی خراب ہو جائے تو یہی تباہی بھی ہے. ہاں یعنی کہ اگر کہیں پر 10,000 نوجوان ہیں اور ان میں سے 5,000 ڈکیت بن جائیں تو ان جیسے شاندار ڈاکو بھی کیوں نہیں ہوں، کوئی نہیں ہوں گے، کیونکہ ڈاکو بھی شاندار ہوگا. نوجوان ہے نا، وہ شاندار ڈاکو ہوگا. ڈکیتی میں جو چھلانگے مارے گا ایک بوڑھا تو نہیں مارے گا. اور یہی اگر 5,000 بہترین علماء بن جائیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کتنا فرق ہے. تو ہیومن کیپٹل کو یوٹیلائز کرنا، اس کو پازیٹیو کر دینا، یہ قوموں کے تغیروں کو بدلنے کی بات ہے. تیری پیاری سجدج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، آنے والی نسل تیری عظمت کے گل گائیں. تیری پیاری سجدج کی ہم اتنی شان بڑھائیں، نسل تیری عظمت کے گل گائیں. جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. تیرا ہے ایک ذرہ کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. سونی دھرتی اللہ رکھے. واقعی ہماری دھرتی جو ہے نا بڑی سونی ہے، بہت سونی ہے. بیرون ملک سے میرے ایک جاننے والے آئے، فورنر تھے، پاکستانی نہیں تھے. تو وہ پہلے کراچی آئے، کراچی سے لاہور گئے، لاہور سے پھر وہ چلے گئے وہ اپنے طور پر، میں تو ان کے ساتھ نہیں گیا، ناردرن ایریاز میں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد اسد بھائی ان کی جو کال آتی ہے نا، عمران بھائی، اللہ بولا علی بھائی آپ کا کنٹری بہت بیوٹیفل ہے، نیچرل بیوٹی ہے. ہم تو کنٹریز کے نام لینے لگے، ہم وہاں گئے، ہم وہاں گئے، وہاں رکھے، آؤٹ کلاس، ونڈرفل آپ کا جو کنٹری ہے، بہت نیچرل بیوٹی ہے. تو اللہ پاک نے کیسے یہاں پر قدرتی مناظر حسن دیا ہے ہمارے ملک کو، کتنی بڑی نعمت ہے. پھر موسم کیسے کہ کئی ملک والے پریشان ہیں کہ ان کا دن رمضان میں بعض اوقات تو 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا روزہ، تو رمضان میں کیسا معتدل، پھر دن اور رات کیسے معتدل، موسم کیسے معتدل، گرمی ہے سردی ہے، بعض اوقات ایک ہی وقت میں تو 50 ٹیمپریچر بھی ہے، تو 40 بھی ہے، تو 30 بھی ہے، تو پنکھے کے بغیر گزارا بھی ہے. تو جہاں برفانی علاقے وہاں چلے جائیں تو مائنس ٹیمپریچر بھی ہے. ایک ہی وقت میں کیسے کیسے موسم ہے، یہ چاروں موسم اللہ نے عطا فرمائے ہیں. ماشاءاللہ یہ نعمتیں ہیں، ان کو فیل کرنا چاہیے. اصل میں ہوتا کیا ہے، چاہیے یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں لیکن ہماری فیلنگز کہاں ہیں.
اصل میں اصل میں فیلنگ کا تعلق جو ہے نا واقعی جب تک وہ نعمت ملتی ہے، جس کو نہیں ہم دنیاوی طور پر کہتے ہیں کہ باپ کمائی کھا رہا ہے اس کو احساس نہیں ہے، تو ہمیں بنا بنایا ملک مل گیا تو ہم اس کو سنواریں اپنی سونی دھرتی کو. تو اگر سنواریں گے اور اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد رکھیں گے تو بندہ اسٹرگل کرے گا. اور ورنہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بنا بنایا مل گیا تو ٹھیک ہے، باپ نے کما کر دیا ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یہ واقعی فیل کریں. اور یہ فیل جب ہوگا جب بندہ کہیں ایسے ملک میں جائے گا جب اس کو 22 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑے گا، جب -25 ٹیمپریچر پہ وہ رہے گا. یہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. 6 ماہ رات نہیں آتی کئی جگہ جہاں پر آبادیاں ہیں اور وہ گھڑی کے ٹائم سے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور دن میں تصور کرتے ہیں کہ رات ہے صحیح اور سو جاتے ہیں، پھر تصور کرتے ہیں کہ صبح ہو گئی اٹھ جائیں، جبکہ وہ 3 4 5 مہینے وہ کنٹینیو دن ہوتا ہے اور پھر کنٹینیو رات ہوتی ہے. اچھا یہاں پر ایک اور میں سوچتا ہوں کہ ایسی جگہوں پر رہنے والے بھی اس جگہ سے محبت کرتے ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کرتے ہیں. اچھا بعض ایسے برفانی علاقے ہیں جو نارتھ اور ساؤتھ پول میں جو ایکسٹریم دنیا کی جو جگہ ہیں، تو وہاں پر موسم بھی شدید ہوتا ہے، دن اور رات کا جو ایک بیلنس ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح خط استوا کے ایکویٹر کے آس پاس ہوتا ہے. تو وہاں پر سخت برف میں مائنس ٹمپریچر میں اتنی مشکلات میں مہینہ مہینہ نہا نہیں پاتے، تو وہ بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اتنی مشکل میں کیا ہوگی وہاں پہ لائف کے، جہاں پر سال کے 10-11 مہینے برف میں آپ نے رہنا ہے. کوئی کہے تو سوچ کے ٹینشنوں میں رہیں گے کیسے، لیکن وہ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا وطن ہے. وہ اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، وہ یوں نہیں کہہ رہے کہ یار ہم کہاں پھنس گئے، مر گئے، یہاں کیوں پیدا ہو گئے، کہیں اور پیدا ہو جاتے، چھوڑ کے چلے جاتے. نہیں. تو جب وہ ایکسٹریم موسم کے اندر ایکسٹریم جگہوں پر رہنے والے ان جگہوں کے ساتھ ان کا لگاؤ اور رہ رہے ہیں نسل در نسل، جب بھی تو رہ رہے ہیں. بالکل. تو جو نعمتوں کا تذکرہ بھی ہوا، تو ان اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ پاک کا کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. اور کائنات کی ان نشانیوں میں غور کرنا، اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اسلامکلی کہ یہ جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا یہ نیچر سے تعلق رکھتی ہے نا، یعنی کہ جس میں بظاہر انسان کا عمل دخل نہیں ہے. ویسے تو ہر چیز ہی اللہ کی قدرت سے ہے، لیکن ایک وہ چیز ہم نے بہت بڑا پلازا بنا دیا تو اس میں انسانی عمل دخل ہے. اب نیچر کی جو چیزیں اس کے اندر ہمارا عمل دخل نہیں ہوتا، من جانب اللہ ہی ہیں. تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر غور کریں، اللہ پاک کی شکر گزاری کے طور پر غور کریں. اللہ پاک نے جو ہمیں یہ عطا فرمایا یہ اس کی نعمت ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اس غور و فکر کرنے پر بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. بلکہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر میں ایک آیت کے تحت یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ اگر کوئی سائنسی علوم میں کوشش کرتا ہے، ایجادات کے اندر، اس کے اندر کہکشاؤں کے اندر، سیاروں میں، ستاروں میں، اور اس کی نیت اچھی بنتی ہے کہ میں جو غور و فکر کر رہا ہوں، یہ جو میں تجربات کر رہا ہوں، یہ اللہ پاک کی قدرت کے مزید مناظر کو دیکھنا اس کا مقصود ہے، تو وہ سائنسی علم حاصل کرنا اس نیت کے ساتھ اس کے لیے ثواب کا باعث ہو جائے گا. یعنی ایک ڈائمنشن ہم نے چینج کرنی ہے، ایک اپنے دماغ کی سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اور وہی چیز ہمارے لیے عبادت بھی ہو سکتی ہے. تو ان نعمتوں کو یوز بھی کریں اور اللہ پاک کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے. چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی بادی ملا لے یمن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے ملا لہروں کے پالے ہوئے، میرے ملا لہروں کے پالے ہوئے، میرے دل کا پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کو کر، میرے مزدور اس دور کے کو کر، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا
پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک سپاہی ہے خیبر شکر، میرا ایک سپاہی ہے خیبر شکر، شاد میری زمین پھول میرا وطن، شاد میری زمین پھول میرا وطن، میرے ترقا جو ہی ہر چلاتے رہے، میری مٹی کو سونا بناتے رہے، میری مٹی کو سونا بناتے رہے، گیت گاتے رہے میرے شعلہ بدل، شاد میری زمین پھول میرا وطن، شاد میری زمین پھول میرا وطن۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اللہ پاک نے ہمارے وطن عزیز کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی پھل، سبزیاں اور چاول اور فروٹ بھی کیسے کیسے، اسپیشلی آم جو پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، یعنی اتنی بڑی مقدار میں یہ ہوتا ہے، اتنی کوانٹٹی میں کہ پاکستان کے تقریباً شہروں میں جائیں جب آم آتا ہے تو پھر آم ہی آم نظر آتا ہے، لیکن یہ چیزیں اتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہے مقدار میں کہ یہ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، تو پاکستان سے کئی چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، تو اس سے متعلق یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی برآمدات میں درج ذیل مصنوعات شامل ہیں: کھانے کی اشیاء، چاول، گوشت، بکرے اور گائے کا گوشت، مسالہ جات، تازہ پھل اور سبزیاں، خشک میوہ جات، مچھلی اور دیگر سی فوڈز اور پروسیس شدہ کھانا پاکستان کی اہم ترین پیداوار۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور گندم، چاول، گنا اور کپاس کی معیاری پیداوار پاکستان کی پہچان ہے۔ پھل اور سبزی پاکستانی آم 53 سے زائد ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جن میں خلیجی ممالک، مشرق وسطی، یورپ، مشرقی ایشیائی ممالک، وسطی ایشیا، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ، برطانیہ، اٹلی، ترکی، سنگاپور، امریکہ، جاپان اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ 2019 اور 2020 میں اس سے تقریباً 103 ملین امریکی ڈالر کی آمدنی حاصل کی گئی۔ سال 2019 میں پاکستان نے 3830 ٹن عرب شریف ایکسپورٹ کیا اور 2020 میں اگست کے مہینے کے دوران برآمد کا ریکارڈ 7361 ٹن ہو گیا۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے خیال آئے کہ یار اتنی اچھی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ہمیں تو ملتی نہیں، تو شکوہ شکایت چھوڑ دیں، اس پہ ہی خوش ہوں کہ ہمارے وطن کی چیزیں دنیا بھر میں جا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے وطن عزیز سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اپنے وطن کی نعمتوں کی کیا کیا باتیں کریں، باقی ان کی ہمیں معلومات ہونا چاہیے کہ ہمارے وطن کے اندر کوئلہ اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے، صحرائے تھر چلے جائیں تو بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح معدنیات، سونا، دیگر معدنیات یہ ہمارے وطن کے اندر موجود ہے۔ گیس یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زمین سے خود بخود نکل رہی ہے، کئی جگہوں سے تیل نکل رہا ہے، تو اتنی نعمتیں۔ اچھا، جب ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو ایک بات آتی ہے، وہی کہ یار فلاں یوں ہوا تو ہمارا نظام یوں، تو سسٹم یوں، تو لوگ بیچ کے کھا گئے، یوں ہو گئے، کرپٹ لوگ ہیں۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، اللہ کرے کوئی اچھے سنتوں کے پابند، کوئی نیک پرہیزگار لوگ، کوئی خوف خدا والے، کوئی تقوی والے پرہیزگار ایسے ملیں کہ جو واقعی ہمارے ملک کو یوں لے کر چلیں۔ لیکن ہم اپنے طور پر تو سوچیں نا، ہم بڑے بڑے چور ڈکیت یا بڑے بڑے کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ موبائل لگا گرا ہوا وہ اس کو لے کے چل دیا، جس کے ہاتھ کسی کا پاکٹ ملا والیٹ وہ لے کے چل دیا۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ چپلیں چوری کر لی کسی کی، یوں کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا چور ہے، کوئی بڑا چور ہے، کوئی چھوٹا ڈاکو ہے، کوئی بڑا ڈاکو ہے، کوئی ڈکیت ہے۔ تو جس کے جو ہاتھ لگتا ہے ایسے لوگ جو کھا رہے ہیں، تو سنوارنے والے بڑھ جائیں گے اور ان کی تربیت ہو جائے گی، نیکی کی راہ پر آ جائیں گے، تقوی پرہیزگاری کی طرف آ جائیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ سارے گناہ ہیں، یہ رشوت خوری، یہ کرپشن، قتل و غارت گری، ڈکیتیاں، چوریاں، یہ سب گناہ ہیں۔ جب گناہ بندہ چھوڑ دے گا تو اچھا سب نظام اچھا ہو جائے گا، ہر فرد بہتر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ
کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ جی بالکل اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دیکھیں آپ کے حصے کی جو بات ہے، اپنے حصے کا تو پودا لگائیں. اپنے اب جیسے اب دعوت اسلامی FGRF ویلفیئر جو ہمارا ادارہ ہے، وہ پلانٹیشن ڈے بھی 1 اگست کو منایا گیا اور ہر سال یہ کیا جاتا ہے تقریباً. تو اب اس سال یہ بھی کریں کہ 14 اگست کو ایک جھنڈا لگائیں اور ایک پودا بھی لگا دیں. اپنے حصے کا تو کام کر کے جائیں، پھر جس کے حصے کا جو کام ہے وہ کرتا رہے گا. پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ رونا روتے ہیں نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے، ایک شخص کسی ملک سے آیا ہمارے علاقے میں، بطور مہمان ہی آیا تھا، اس سے گپ شپ ہوئی. تو نامی گرامی ملک سے آیا تھا، میں نام نہیں لوں گا. تو کہنے لگا کہ فلاں ملک ہے اور لوگ تمنا کرتے ہیں اس ملک میں جانے کی کہ کسی نہ کسی طرح ویزا لگ جائے، کوئی نہ کوئی صورت بن جائے، بس میں اڑ کے چلا جاؤں، کچھ نہ کچھ ہو جائے. تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے ملک میں 200% مہنگائی بڑھی ہے. 200% مہنگائی ہمارے ملک میں بڑھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. تو مہنگائی صرف ہمارے ملک کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ورلڈ وائڈ ہی مہنگائی بڑھی ہے. تو بہرحال جو مہنگائی بڑی ہے تو جو لقمہ آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں پھر بھی جائے گا. صحیح، بالکل. جو نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہ مہنگائی ہوگی تب بھی ملے گا، نہیں ہوگی تب بھی آپ کو ملے گا. تو بہرحال رب کا شکر ادا کریں. اللہ رب العالمین نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہمیں رکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اس ملک میں ہمیں طرح طرح کی نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، اس میں اس بندے نے بیان کیا کہ اگر آپ اس طرح کی لائف گزارتے ہیں نا کہ آپ بستر پر سوتے ہیں، فریج کا دروازہ کھول کر آپ اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر پیتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے پاس سواری کے لیے سائیکل یا موٹر سائیکل کم از کم موجود ہے، تو آپ کم از کم اس طرح کی لائف گزار رہے ہیں جس طرح کی کئی لوگ زندگی گزارنے کی تمنا کیا کرتے ہیں. آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے. بات وہی اسد بھائی والی ہے کہ ہم اگر فیل کریں گے اور پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اچھا ہی سوچیں گے. دیکھیں میں ایک بات کر رہا تھا، اسد بھائی کی بات کے دوران ذہن میں آ رہی تھی کہ دماغ جو ہے نا وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے. صحیح. یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ سوچنا، یہ اپنا کام بند نہیں کرتا. انسان اپنے کام تبدیل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے دوران بھی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ دماغ سوچتا رہتا ہے. اب سوچتا رہتا ہے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اب ہماری سوچ کا دھارا مثبت کی طرف جانا چاہیے. ہماری سوچ مثبت اور پازیٹیو ہونی چاہیے، نہ اس کے کہ ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جائیں. اس کی مثال میں دوں گا، ہاں سب ہو سکتا ہے آپ کو بھی تجربہ ہو، ہمارے ناظرین کو بھی ہو سکتا ہے تجربہ ہو کہ گھر میں کبھی کوئی کام لینے کو بھیجتے ہیں نا کام کے لیے کہ جاؤ دہی لے کر آ جاؤ، اور بچہ گھر والا کہتا ہے کہ دکان تو بند ہی ہے، پہلے میں کیا کروں گا جا کر. اور واقعی جب دکان پر وہ جاتا ہے تو وہ بند نظر آتی ہیں، دکان بند نظر آتی ہے، دکان بند ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ روتے ہوئے جاؤ گے تو مرے ہوئے کی خبر ہی لے کر آؤ گے. تو بھائی ہنستے ہوئے جائیں اور اچھی خبریں لے کر آئیں. پازیٹیوٹی کی طرف آپ ذہن رکھیں. جہاں 10 برائیاں ہیں تو وہاں 5 اچھائیاں بھی موجود ہیں، وہاں 15 اچھائیاں بھی موجود ہیں. ہمیشہ اچھائی کی طرف سوچ رکھیں گے. ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. سیر و سیاحت کو دیکھا جائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ جائیں. سرسبز و شاداب علاقے ہیں، پہاڑیں ہیں، آبشاریں ہیں، واٹر فالز ہیں. اور اسی طرح ایک ہی وقت کے اندر کسی جگہ پر کراچی میں جیسے یہاں پر گرمی ہے تو بعض ایریاز میں جائیں گے وہاں پر آپ کو ٹھنڈ مل جائے گی. ایک ہی وقت کے اندر مختلف موسموں کا ہونا بڑی نعمت ہے. پھر ہمارے اندر یہ کامیابی کے اور اسی طرح جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کے مواقع بھی زیادہ ہیں. پھر ہمارے ملک میں الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دوسروں کو سہارا دیتی ہے. ٹانگیں کھینچنے والے کم نظر آتے ہیں. اگر آپ کہیں سفر میں ہوں تو سفر کے اندر ہمارے ملک کے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ. ابھی 2-4 دن پہلے ایک ٹرین کا حادثہ ہوا یہ نواب شاہ اسٹیشن کے قریب. تو وہاں اب چونکہ میرا بیسیکلی تعلق بھی نواب شاہ سے ہی ہے تو اس کا بڑا شہر کریم میں نواب شاہ ہی پڑتا ہے. تو وہاں کے ہاسپٹلس کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو گئی. وہاں کے اداروں کا بیان ہے کہ صرف 2 گھنٹے کے اندر 1000 سے زائد بلڈ کی بوٹلز جو ہیں وہ جمع ہو گئیں. اتنا یعنی قربانی کا جذبہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر موجود ہے. پاکستان ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر چیریٹی دینے والا بہت بڑا ملک ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب 2005 کے اندر پاکستان میں زلزلہ آیا لوگوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، جس سے جو بن پڑا اس نے جو ہے وہ تعاون کیا ہے.
تو پاکستان ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے لوگ الحمدللہ ہمارے ملک میں موجود ہیں. بات صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیں, ہم اپنے آپ کو کر لیں, ورنہ پھر یہ ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہی ہوتا رہے گا اور ٹینشن کے اندر ہی رہیں گے. یہاں پر علی بھائی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. تھوڑی سی ہم اپنے کلچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, صحیح, کہ جتنا ڈائیورسڈ کلچر ہمارے ملک کے اندر ہے, یہ بھی ایک اللہ پاک کی نعمت ہے, ایک شان ہے. مختلف اقوام کا مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے کے کلچر کو جو ہے وہ دیکھنا کرنا, اور کلچر کے اندر کچھ ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ نسل در نسل چلتی آتی ہیں. تو چند ویلیوز ایسی ہیں جو میرا بھی ذاتی مشاہدہ ہے, ہمارے ناظرین میں سے بہت سو کا ہوگا, وہ تقریباً ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے. جیسے کہ مہمان نوازی. آپ سندھ میں چلے جائیں, آپ کسی بلوچستان, پٹھان, بلوچ علاقوں میں چلے جائیں, پنجاب کے علاقوں میں چلے جائیں, KPK میں چلے جائیں, کشمیر کی طرف چلے جائیں, تو آپ کو مہمان نوازی جو ہے وہ تقریباً جگہوں پر نظر آئے گی, اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار ماشاءاللہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ بڑے مہمان نواز تھے. مدنی قافلے میں ایک دفعہ اندرون سندھ جانے کا موقع ملا تھا, بہت سالوں پرانی بات ہے, جامعۃ المدینہ میں جب پڑھتے تھے تو ہم قافلے میں پہنچے وہاں پر مسجد میں, اور ہم نے برتن وغیرہ نکالے کھانا پکانے کے لیے. تو وہاں کا ایک مقامی آیا اور آ کر کہنے لگا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھی ہم مدنی قافلے میں ہیں, کھانا وغیرہ بنائیں گے. تو وہ باقاعدہ محبت میں ناراض ہونے لگا, بولا سائیں آپ ہمارے علاقے میں آ کر کھانا بنائیں گے, آپ تو ہمارے مہمان ہیں. تو اس نے وہ برتن پیک کروائے اور بولا 3 دن تک کھانا جو ہے نا وہ میری طرف سے پیش کیا جائے. کیا بات. تو کبھی اپنی طرف سے, گاؤں میں سبھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو یہ اندرون سندھ کا واقعہ. ہم لوگ بلوچستان گئے, آپ یقین کریں وہاں پر جو مہمان نوازی کا ان کا انداز تھا, یعنی ہمیں سیکھنے کو ملا. یعنی کھانا تو سبھی کھلاتے ہیں, یعنی کوئی بھی آپ کے گھر آئے, ہمارے گھر آئے, لیکن اس کھانا کھلانے میں جو محبت اور جو خدمت کا اظہار ہے, وہ جو ان کے ٹریڈیشن کے اندر, کیونکہ ہم نے کہا تھا بھئی ہمیں یہاں پر جو ہے نا وہ کڑھائی گوشت نہیں کھانا ہے, ہمیں بلوچی جو ہے نا وہ آپ ہمیں ٹریڈیشنل جو ہے نا وہ کھانا ہم کھائیں گے. پہاڑ تھا, پہاڑ کے اندر بیٹھے ہوئے. آپ یقین کریں علی بھائی, ان کے جو فیملی ممبرز تھے, جو یعنی 12-15 سال کے بچے ہوتے نا عموماً, یہ خدمت کرتے, مہمانوں کو چیزیں لا کے دیتے, وہ اپنی جگہ پر. ایک بڑا شخص باقاعدہ کھڑا رہا, ہم نے کہا آپ تشریف رکھیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں کہ نہیں. تو بعد میں بتایا کہ یہاں کا ٹریڈیشن ہے, جب تک مہمان کھاتا رہے گا ایک جو ہے وہ کھڑا رہے گا کہ مہمان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پیش کرے. اور انہوں نے جو اہتمام کیا وہ اپنی جگہ پہ. اسی طرح آپ کوئٹہ کی طرف چلے جائیں, KPK کی طرف, تو مہمان نوازی جو ہے الحمدللہ ہمارے, اور خاص طور پر دیہاتوں میں اس کا اہتمام اور جو نظارے ہیں وہ شہری علاقوں سے اگر کمپیریزن کریں, شہروں میں مہمان نوازی نہیں ہے ایسا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہاں پر آپ کو زیادہ جذبہ نظر آتا ہے. اور یہ عرب کی بھی شان رہی, جو عرب کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں تو ان کے اندر مہمان نوازی, شجاعت, ٹھیک ہے, قوم کے ساتھ کھڑے رہنا, جو چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ اسلام سے قبل بھی, اسلام آنے کے بعد تو پھر ماشاءاللہ وہ کون سی خصوصیت تھی جو صحابہ میں نہیں تھی, لیکن جو عرب قبائل کے اندر جو اس وقت اچھی جو باتیں تھیں ان میں سے یہ تذکرہ ملتا ہے. پھر ہمارے ہاں اہل بیت کا اور سیدوں کا جو ادب ہے, کیا بات ہے, یعنی میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. جو مولانا طبقہ ہے, جو دینی طبقہ ہے, وہ تو ظاہر ہے بڑھ کر ہی ہے, لیکن جو بظاہر دینی طبقہ نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ سندھ میں آپ کا کافی وقت گزرا ہے, یعنی میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سید آ جائے تو چارپائی پہ نہیں بیٹھیں گے, سید کو چارپائی پر بٹھائیں گے. اور ایسے ہی بلوچستان میں ایک دفعہ انہوں نے بتایا اسی قافلے کے دوران کہ ہمارے بڑے بڑے جھگڑے, یہاں تک کہ خون بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر سامنے والا اپنے ساتھ کسی سید زادے کو لے آئے. کیا بات ہے. اور قرآن, 2 باتوں پر جو ہے نا ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی بس اب ختم, یعنی کہ لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, مار دیے تھے, لیکن اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب جرگہ ہے یا فیصلہ ہے اور اپنی طرف سے سفارشی بنا کے. اچھا, اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی عالم دین ہے یا بہت زیادہ تعلیمی ادارے ہیں دنیاوی دینی اعتبار سے, لیکن یہ ہماری کلچرل ویلیوز ہیں. یہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے نسل در نسل اپنی نسلوں کو سکھایا کہ سیدوں کا ادب کرنا ہے, اہل بیت سے کی ہو, سرکار کے اولاد سے ہو, تو ان کی
کلچرز کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے اپنے پورے پاکستان کے کلچر میں پازیٹیو چیزوں کو اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑی لسٹ ملے گی, اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے کلچر کے اندر الحمدللہ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی پازیٹیو اور اچھی پائی جاتی ہیں. کیا بات ہے, آپ نے جیسے فرمایا نا اندرون سندھ اور بلوچستان, تو میں کے پی کے پہنچ گیا تصور میں. جی, ہمارا ایک مدنی قافلہ تھا, پہلے ہم پشاور گئے, پشاور سے پھر ایبٹ آباد اور مانسہرہ. تو واقعی مہمان نوازی, ایسی مہمان نوازی کہ چند افراد آ گئے مدنی قافلے میں, کوئی 8 یا 10 افراد تھے. وہ بولے میرا مہمان ہے, وہ بولا میرا مہمان ہے. بالآخر یہ ہوا کہ لگتا تھا دونوں ناراض ہوں گے کہ مہمان کو ہم لے کے جائیں گے. پھر مدنی قافلے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر 8 ہیں تو 4 آپ کے ساتھ چلے جائیں, 4 ان کے ساتھ چلے جائیں. یعنی واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ مہمان نوازی, یہ محبتیں, یوں تو صوبہ زبان یہ سب ہوتی ہے, اتنی ساری لینگویجز ہیں, لیکن محبت کیسی ہے, محبت کیسی ہے. دنیا میں کہیں بھی ہو جب ملتے ہیں کرتے اچھا پاکستانی, اچھا یوں ملتے ہیں یہ. اور جیسا ہمارے عمران مدنی بھائی نے بھی فرمایا کہ چیریٹی ویلفیئر, اس میں بھی پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے کہ واقعی اتنا لوگ کھانا کھلانے والے, ڈونیٹ کرنے والے, اس کا اپنا ایک مقام ہے یہ. اور دعوت اسلامی کا جو شعبہ FGRF کہ کووڈ کے دنوں میں کہ کیسی آزمائش تھی, 2 سال مقصد لوگوں کے کام کاج یہ وہ جو حالات تھے دنیا جانتی ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو چیریٹی ہوئی, جو پکا پکایا کھانا بانٹا گیا, جو رقومات تقسیم کی گئی, اسپیشلی ان سفید پوش لوگوں کو کہ جو آ نہیں سکتے, یا جو جن گھروں میں خواتین ہیں, بچیاں ہیں, گھر میں مرد نہیں ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, بھائی کوئی ہے نہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے ذریعے باقاعدہ لسٹیں بنا کر ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھر تک یہ اشیاء پہنچائی گئی. اسی طرح کوئی ایمرجنسی کہیں ہوتی ہے, زلزلہ جیسے آیا یا ٹرین حادثے کا بتایا, یا کوئی سیلاب آ گیا, یا کوئی آفت آ گئی, تو الحمدللہ لوگ پیش ہوتے ہیں. یہاں تک کہ پانی میں اترتے ہیں, آسان بات نہیں ہے یہ, لیکن اتر کے جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, کھانا پہنچاتے ہیں. تو ویلفیئر میں بھی پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے. ورنہ کئی ملکوں کا سنتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اور یہاں الحمدللہ ایسی خیر خواہی, بعض اب تو خیر شہری علاقے تھوڑا فاسٹ لائف ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن محبتیں تو یہاں بھی ہے. جیسے اسد مدنی بھائی نے بتایا, شادی ہے گاؤں کے اندر, پورا گاؤں یا پورے وہ علاقے کے لوگ اس طرح لگے ہوئے ہیں جیسے ہر گھر میں شادی ہے, ہر گھر سے کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو گئی تو سب کے سب ایسے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ہر گھر والے اس کے مقصد شریک ہیں یہ, تو ان کی دل جوئی کرنا, ہیلپ کرنا. تو واقعی وطن یہ بہت بڑی یہ نعمت ہے. یہ حفاظ کرام دیکھیے کہ یہ کتنے حفاظ کرام پاکستان میں, علماء پروڈکشن دیکھیے کتنے علماء اکرام پاکستان میں, مساجد دیکھیے کیسی کیسی خوبصورت مساجد پاکستان میں. پھر اولیاء اللہ کے مزارات, کہیں داتا صاحب کا فیضان, تو کہیں جو ہے بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں, کہیں عبداللہ شاہ غازی کی برکتیں, کہیں عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں. یعنی کتنے اولیاء کرام آپ چلے جائیں تو کہتے ہیں نا کہ ولیوں کا فیضان ہے, پیارا پاکستان ہے. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان, میرے فرید کا پاکستان. جذبوں کی تنویر حسین, خوابوں کی تعبیر, پاک وطن کی پاک زمین, الفت کی تصویر, عزم عالی شان ہے یہ, عزم عالی شان ہے یہ پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے باپا کا پاکستان. چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور, دائم دائم حشر لشکروں کو منظور. چاند ستارہ پر چمکا آنکھوں کا ہے نور, دائم دائم حشر لشکروں کو منظور. جس میں ہم اور جان گے, جس میں ہم اور جان گے پیارا پاکستان. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان, ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, میرے اختار کا پاکستان. رشت و ہدایت کا منبع, قرآن کی تفہیم, داتا اور فرید کے در پہ نعمت کی تقسیم. وحدت کا عنوان ہے یہ, وحدت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان.
فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے فرید کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں پاکستان کی اتنی خصوصیات، اتنی آپ نے سنی اور مناظر بھی دیکھے سارے، یہ ان برکتوں میں ایک بہت بڑی برکت آج کے دور میں یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی کام بھی یہ پاکستان سے سٹارٹ ہوا، باب المدینہ کراچی شہر سے۔ امیر علیہ سنت ولی کامل یہ 1981 میں تنہا چلے تھے اور چند رفقا ساتھ تھے، آپ چلتے چلے گئے کراچی سے باہر نکل کر اندرون سندھ، پھر وہاں سے پنجاب، پھر KPK، بلوچستان، کشمیر، GB، یوں کرتے پھر نہ صرف پاکستان بلکہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان پاکستان سے نکل کر دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلتے اللہ کی رحمت سے آج آل اوور دی ورلڈ دعوت اسلامی کا یہ فیضان پہنچ چکا ہے، مبلغین پہنچ چکے ہیں۔ مدنی چینل یہیں سے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، مبلغین کا سفر ہو رہا ہے۔ ایک طرف جامعۃ المدینہ کے ذریعے علماء پروڈکشن کی بہاریں ہیں، ایک طرف دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے مفتیان کرام کی برکتیں ہیں، ایک طرف مدرسۃ المدینہ کے ذریعے قاری صاحبان حفاظ کرام کی بہاریں ہیں، ایک طرف اسلامی بہنوں کا دینی کام ہے کہ ان کو سنت شریعت سکھائی جا رہی ہے، پردے دار وہ بن رہی ہیں، با حیا بن رہی ہیں۔ یہی پاکستان سے دعوت اسلامی چلی۔ آج کئی شرابیوں نے توبہ کی، وہ نمازی بن گئے، کئی گناہ گار اپنے گناہوں سے تائب ہو کر نیک بن گئے، وہ لوگ جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے آج امامت کے مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ یہیں سے پاکستان سے یہ دعوت اسلامی چلی۔ آج دنیا کے کئی رنگ کئی نسل کے لوگ آج دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد وہ دین سیکھنے لگے، آگے بڑھنے لگے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، درس نظامی کی، اور وہ جو سابقہ غیر مسلم تھا آج دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے امامت کے مصلے پر کھڑا ہے۔ یہ تو واقعی پیارا پاکستان ہے، یہ ولیوں کا فیضان ہے اور ہمارے مرشد کا بھی پاکستان ہے۔ امیر اہل سنت جو عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، عاشق غوث پاک ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق مدینہ ہیں، آج اسی ماحول کی برکت سے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی یاد میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج مدینے کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان دنیا بھر میں جو جاری ہوا وہ بھی پاکستان سے چلا، اور ماشاءاللہ آج جہاں سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ عالمی مدنی مرکز ہے۔ یہ فیضان مدینہ یہ وہ عالمی مدنی مرکز ہے کہ جہاں پر ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ ہوتے ہیں، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے۔ 75 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ کہاں سے دعوت اسلامی لے کر چلے، آپ تھکے نہیں، ہمت نہیں ہاری آپ نے، اور کام کرتے چلے گئے، رفقا شرکا ملتے چلے گئے، اور آج دعوت اسلامی 40-42 سال بعد آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ الحمدللہ جہاں پاکستان کی اتنی ہم نے خصوصیات سنی، ان خصوصیات میں آج کے دور میں یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ دعوت اسلامی کا فیضان بھی یہاں سے عام ہو رہا ہے۔ تو میں اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے شہر کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کراچی میں ہیں تو فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، آ جائیے، مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے۔ کہیں اور ہیں تو مدنی چینل کے ذریعے یا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیے، آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، نیک اعمال پر عمل کیجئے، فیضان سنت سے درس دیجئے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیے اور پڑھائیے۔ اگر فزیکلی موجود نہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے
ذریعے ایڈمیشن لیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی بچیوں کو پڑھائیے. کتنے سارے کورس فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ لوگ اس میں درس نظامی کر رہے ہیں، دورۃ الحدیث شریف کر کے فارغ ہو گئے. تو دعوت اسلامی کتنے شعبہ جات میں اپنی برکتیں بہاریں لٹا رہی ہے. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت بھی چاہوں گا، اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے وطن عزیز کا خیال رکھیے. وطن یہ ہمارا ہے، اسے ہم نے ہی سنوارنا ہے، اسے ہم نے ہی آگے لے کر چلنا ہے. پازیٹیوٹی کو مد نظر رکھیے. جس طرح کوئی اپنی اولاد کے لیے نیگیٹو بات نہیں سنتا، اپنے ماں باپ کے لیے نیگیٹو بات نہیں سنتا، آج سے ہم بھی یہ ذہن بنا لے، یہ وطن میرا ہے، یہ وطن میرا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. میں اپنے وطن کے لیے کوئی منفی بات نہیں سنوں گا. یہ مادر وطن ہے، یہ ہماری ماں ہے، اور اس نے ہمیں سنبھال رکھا ہے. آج ہماری عزت ہے، ہماری شناخت ہے اس وطن سے، تو اس کو ڈیمیج نہیں کیجیے. لوگوں کی اصلاح کیجیے. دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ ایک ایک فرد کو سنوارا، فرد سے پھر خاندان کے خاندان سنور گئے، محلے کے محلے سنور گئے، علاقے کے علاقے سنور گئے. تو یہ فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. تو یوں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت عام کیجیے، اور مل کر نمازوں کی دعوت عام کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، گناہوں کو چھوڑ دیجیے. انشاءاللہ ہر طرف سکون ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، پیار ہی پیار ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے وطن عزیز سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اس کو سنوارنے کی تو اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کا جیسا خیال رکھنا چاہیے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، امن کا گہر